عمران: آخر ہم کب تک اس طرح چوہوں کی طرح بھاگتے رہیں گے؟ تنویر نے سرنگ سے منسلک کوٹھی میں آ کر غصے سے کہا، ایک کام کرو، چوہوں کی طرح نہ بھاگو، شیروں کی طرح بھاگ لو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب، آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے؟ کیونکہ آپ کے انداز سے لگ رہا ہے کہ آپ ذہنی طور پر الجھے ہوئے ہیں۔ صفدر نے کہا، ہاں، اس بار ٹارگٹ تو سامنے ہے، مگر ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے خون کا دریا پار کرنا پڑے گا۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، عمران صاحب، ہم یہاں بے فکر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر سرنگ سامنے آ گئی تو ہم لوگ واقعی میں چوہوں کی طرح مارے جائیں گے۔ طاہر نے اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا تو عمران ایک دم سے چونک گیا۔ تنویر، جلدی سے چیک کر کے آؤ، اگر ارد گرد کوئی کوٹھی خالی ہے تو اس کوٹھی کو اپنا عارضی ٹھکانہ بنایا جائے۔ طاہر کی بات درست ہے، اگر سرنگ سامنے آ گئی تو ہم لوگ چوہوں کی طرح بھی بھاگنے کے قابل نہیں رہیں گے، عمران نے کہا تو تنویر تیزی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آ کر اطلاع دی کہ ساتھ والی کوٹھی خالی ہے، تو عمران نے سب ساتھیوں کو اس کوٹھی میں جانے کا اشارہ کیا اور خاور اور کیپٹن شکیل کو سرنگ والی کوٹھی کی نگرانی پر لگا دیا۔ پھر کافی دیر کے گزرنے کے بعد عمران کے واچ ٹرانسمیٹر پر کال ریسیو ہونا شروع ہوئی۔ پرنس اسپیکنگ۔ عمران نے کہا، پرنس ایگل بول رہا ہوں، مارننگ ریسٹورنٹ کے پورے عملے کو ڈیتھ سیکشن نے ختم کر دیا ہے اور ان لوگوں نے سرنگ بھی ڈھونڈ لی ہے، آپ لوگوں کو فوراً یہ کوٹھی چھوڑنی ہوگی۔ دوسری طرف سے حارث نے تیز تیز کہا، اوہ، مجھے افسوس ہے کہ ہماری وجہ سے تمہارا تمام سیٹ اپ اوپن ہو گیا اور تمہارے افراد کی موت پر بھی مجھے دکھ ہے۔ ہم وہ کوٹھی چھوڑ چکے ہیں، اب اس سے منسلک کوٹھی میں موجود ہیں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، نہیں پرنس، آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے تو ہم لوگ اپنی جان دے کر فخر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں اور عالم اسلام کے لیے سر پر کفن باندھ کر نکلتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے ساتھیوں کو شہادت کا مرتبہ عطا کیا ہے، مجھے صرف آپ لوگوں کی فکر تھی۔ حارث نے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ عمران ابھی بات کر رہا تھا کہ خاور تیزی سے اندر داخل ہوا۔ عمران صاحب، کوٹھی میں بے ہوشی کی دوا فائر کی جا رہی ہے، خاور نے تیزی سے کہا۔ اوہ، سب سانس روک کر لیٹ جاؤ جیسے بے ہوش ہوئے ہو، مارننگ ریسٹورنٹ کے عملے کی ہلاکت کا بدلہ لینا اب ہم سب پر باقی ہے، عمران نے جلدی سے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہوئے کہا۔ اسی وقت عمران کو گیس محسوس ہوئی تو اس کا سر بری طرح چکرانے لگا۔ عمران نے کافی کوشش کی کہ بے ہوشی سے محفوظ رہ سکے، مگر گیس شاید کافی تیز تھی، اس لیے عمران کے ذہن پر سیاہ چادر تن گئی۔ اس کے سب ساتھی پہلے ہی بے ہوش ہو چکے تھے۔ عمران کو جب دوبارہ ہوش آیا تو ایک کرسی پر بندھا تھا۔ عمران نے گردن گھما کر دیکھا تو اس کے سب ساتھی ایک لائن میں کرسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں انجیکشن نظر آ رہا تھا۔ اوہ، تم ہوش میں آ گئے بغیر انجیکشن کے؟ اس آدمی نے حیرت بھرے انداز میں کہا، مجھے انجیکشن سے ڈر لگتا ہے، اس وجہ سے انجیکشن لگنے سے پہلے ہی ہوش میں آ گیا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، بے فکر رہو، مرنے کے بعد تمہارا سارا ڈر دور ہو جائے گا۔ اس آدمی نے باری باری سب کو انجیکشن لگاتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا۔ عمران نے چیک کر لیا، اس کو انتہائی تربیت یافتہ انداز میں باندھا گیا تھا اور اس کے ناخنوں سے بلیڈز بھی اتار لیے گئے تھے۔ باندھنے کے بعد گانٹھوں کے سروں کو پھیلا دیا گیا تھا تاکہ گانٹھ کھولی نہ جا سکے۔ اسی وقت عمران کے سب ساتھی بھی ہوش میں آ گئے تھے۔ اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر عمران نے اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ وہ سب میک اپ میں ہی تھے۔ عمران کو ان کو جلدی ساری سچویشن بتائی۔ عمران صاحب، میرے ہاتھ میں موجود کنگن کو ان لوگوں نے بے ضرر سمجھ کر چھوڑ دیا ہے، میں اس کی مدد سے اپنی رسیاں کاٹ سکتا ہوں۔ اچانک کیپٹن شکیل کی آواز آئی، مگر اسی وقت دروازہ ایک بار پھر کھلا اور 10 مسلح افراد اندر داخل ہوئے۔ اس کے بعد پھر 2 افراد اندر داخل ہوئے۔ اوہ، تو تم ہو پاکشاہی سیکرٹ سروس کے ایجنٹس، تم میں سے عمران کون ہے؟ ایک آدمی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ باقی سب پوری طرح چوکنا ہو کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب پاکشاہی ایجنٹس؟ ہمارا تعلق تو GP5 سے ہے، ہم لوگ فلسطینی گروپ کی کوٹھی کی نگرانی کر رہے تھے کہ اچانک بے ہوش ہو گئے، اب جب دوبارہ آنکھ کھلی تو ہم ادھر بندھے ہوئے ہیں۔ تم لوگ کون ہو؟ عمران نے کہا، GP5۔ فلپ، ان کا میک اپ صاف کرو، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ ڈیتھ سیکشن کے میجر جارج کے سامنے GP5 کی کیا حیثیت ہے، میجر نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں برحال الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ فلپ نے ایک جدید قسم کا میک اپ واشر باری باری سب کے چہروں پر لگایا، مگر عمران کو معلوم تھا کہ اس کا تیار کردہ میک اپ کسی میک اپ واشر سے صاف نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے وہ سب پرسکون بیٹھے رہے۔ جب فلپ نے باری باری سب پر میک اپ واشر آزما لیا تو میجر جارج کا چہرہ مرجھا گیا، کیونکہ اس کو امید تھی کہ ابھی میک اپ صاف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، تم سب جاؤ اور فلپ ان سب کو آزاد کر دو، میجر نے مسلح افراد اور فلپ کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ تو سب مسلح افراد واپس چلے گئے، جبکہ فلپ اپنے سامنے موجود صدیقی کی کرسی کی طرف بڑھ گیا
اور جیب سے خنجر نکال کر رسی کو ذرا سا کاٹا ہی تھا کہ میجر جارج کی آواز نے اس کو روک دیا۔ فلپ رکو، میں پہلے GP5 کے چیف کرنل ڈیوڈ سے فون کر کے پتہ کر لوں، میجر جارج نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ مسٹر فلپ، کیا مجھے پانی پلا سکتے ہیں؟ عمران نے میجر جارج کے جاتے ہی فلپ سے دوستانہ انداز میں کہا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ صدیقی کی رسیاں اس حد تک کٹ چکی ہیں کہ وہ زوردار جھٹکا دے کر اپنے آپ کو آزاد کرا سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس نے فوراً ہی پانی کی فرمائش کر دی تھی تاکہ فلپ کو صدیقی کی کٹی ہوئی رسی بھول جائے۔ فلپ سر ہلاتا ہوا ایک طرف رکھی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ صدیقی، ہماری جیبوں سے نکلنے والا سامان بھی وہ سامنے پڑا ہوا ہے، تو جیسے ہی موقع ملے گا اس کو اٹھا لینا، ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ عمران نے پکشائی زبان میں صدیقی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اوہ، یہ تم کون سی زبان میں بات کر رہے ہو؟ فلپ نے حیرت سے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ الماری سے بوتل نکال کر ابھی مڑا ہی تھا کہ صدیقی نے کسی چیتے کے انداز میں اس پر چھلانگ لگا دی۔ دوسرے ہی لمحے فلپ کے ہاتھ میں موجود خنجر اس کی گردن میں دھس چکا تھا اور وہ بغیر چیخے زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ صدیقی نے جلدی سے خنجر اس کی گردن سے نکالا اور عمران کی طرف بڑھ گیا۔ چند ہی لمحوں میں صدیقی نے خنجر کی مدد سے سب ساتھیوں کو آزاد کرا لیا۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو دروازے کے دونوں طرف چھپنے کا اشارہ کیا اور خود تیزی سے فلپ کی لاش کی طرف بڑھا۔ اس کی جیب کا مخصوص ابھار بتا رہا تھا کہ اس کی جیب میں مشین پسٹل ہے۔ عمران نے جلدی سے مشین پسٹل نکال لیا۔ عین اسی لمحے باہر سے دوڑتے قدموں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ چند لمحوں میں دروازہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کھلا۔ سب سے پہلے میجر جارج اور پھر مسلح افراد اندھا دھند اندر داخل ہوئے، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے عمران نے تیزی سے فائرنگ کر دی۔ میجر جارج اور 4 افراد ایک ساتھ چکراتے ہوئے زمین پر گرے۔ صدیقی فائرنگ کے رکتے ہی دروازے کی اوٹ سے نکلا اور پھرتی سے خنجر ایک آدمی کے گلے پر پھیر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی مشین گن پر ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ تنویر نے ہوا میں ایک جمپ کی اور تیزی سے ان چاروں کو مشین گنز لے کر ایک آؤٹ کی طرف رول ہو گیا۔ اس نے ایک مشین گن اپنے ہاتھ میں رکھ کر باقی اپنے ساتھیوں کی طرف پھینک دی۔ اسی وقت تیز سائرن کی آواز سنائی دینے لگی۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور تیزی سے ادھر سے باہر نکل گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی بھاگتے ہوئے اس قدر تیزی سے فائرنگ کر رہے تھے کہ ان کے سامنے آنے والے افراد سینکڑوں میں زمین بوس ہو جاتے تھے۔ سب ساتھیوں نے مشین گنز حاصل کر لی تھیں۔ اب وہ تیزی سے ایک راہداری سے گزر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ عمارت مقتل گاہ بن چکی تھی۔ تقریباً 50 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو مشین گن سے گرانے کا اشارہ کیا اور پھر تیزی سے دوڑتے ہوئے عمارت کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے اور پھر باہر سڑک پر نکل کر وہ اندھا دھند دوڑتے چلے گئے۔ جیمز اپنے اوپر گرنے والی جم کی لاش کی وجہ سے اپنا توازن کھو بیٹھا تھا اور وہ کرسی سمیت الٹ کر مسلح آدمیوں سے ٹکرا گیا تھا، جس کی وجہ سے مسلح آدمی جیمز کو سنبھالنے کی کوشش میں زمین پر گر گئے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا ٹائیگر فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یک لکت اپنے مشین پسٹل کا رخ مسلح افراد کی طرف کیا اور اگلے ہی لمحے اس کے مشین پسٹل نے مسلح افراد کو کوئی موقع دیے بغیر ان کو اپنا شکار کر لیا تھا۔ جیمز کا نچلا دھڑ بھی مشین پسٹل کی فائرنگ کی وجہ سے بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ ٹائیگر نے جان بوجھ کر جیمز کے نچلے دھڑ کو نشانہ بنایا تھا تاکہ اس سے معلومات حاصل کی جا سکیں۔ چند ہی لمحوں میں کمرے کا پورا نقشہ بدل چکا تھا۔ جیمز بے ہوش ہو چکا تھا اور مسلح افراد ختم ہو چکے تھے۔ رے کی آنکھیں حیرت کی وجہ سے پھٹنے کے قریب ہو چکی تھیں، کیونکہ ٹائیگر نے جو کارنامہ سر انجام دیا تھا وہ بالکل ناممکن نظر آ رہا تھا۔ ٹائیگر چند لمحے تک گہرے سانس لیتا رہا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے رے کی طرف بڑھا اور اس کو آزاد کر دیا۔ زخمی پڑے ہوئے اس آدمی کو کرسی پر باندھ دو جلدی، اور اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی دے دو تاکہ یہ فوری طور پر نہ مر سکے، ٹائیگر نے رے سے مخاطب ہو کر کہا اور خود آگے بڑھ کر دروازے کا لاک کر دیا تاکہ اچانک کوئی اندر نہ آ جائے۔ رے نے جلدی سے آگے بڑھ کر جیمز کو اٹھایا اور اس کو ایک کرسی پر ڈال کر کرسیوں سے باندھ دیا۔ اس کے بعد ایک الماری سے میڈیکل باکس بھی مل گیا، جس کی مدد سے ٹائیگر نے جیمز کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دینے کے بعد اپنے آپ کو بھی طاقت کے انجیکشن لگا لیے، کیونکہ کوڑے لگنے کی وجہ سے اس کو کافی خون بہہ چکا تھا۔ یہ تو ٹائیگر کی ہمت تھی کہ وہ صورتحال تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جیمز نے کراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ تم تو بندھے ہوئے تھے، یہ سب کیسے ہو گیا؟ جیمز نے ہوش میں آنے کے بعد چلاتے ہوئے کہا، ہم لوگوں کا ماننا ہے کہ جو لوگ حق پر ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔
ٹھیک ہے، تم جیت چکے ہو۔ اگر تم مجھے زندہ چھوڑنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں صحیح سلامت تمہارے ملک بھجوا سکتا ہوں۔ جیمز نے کہا، کیا تمہارا تعلق ون آئی سے ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا تو جیمز نے اس بات میں سر ہلا دیا، جس کی وجہ سے ٹائیگر کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی تھی۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی ہی کام کے آدمی ہو۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، میں ون آئی کے وولف سیکشن کا چیف ہوں اور تم اس وقت میرے ہی ہیڈ کوارٹر میں ہو۔ میں بہت آسانی سے تمہیں اسرائیل سے باہر نکال سکتا ہوں۔ جیمز نے جلدی سے کہا، اس کو اپنے بچنے کی امید نظر آنے لگی تھی۔ اچھا، اگر تم نے میرے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو میں تمہیں زندہ چھوڑ جاؤں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ جہاں تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو تمہیں مارنے میں خوشی محسوس کروں گا میں۔ ٹائیگر نے کہا، میں سچ بولوں گا۔ جیمز نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جلدی سے کہا، ون آئی کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اور اس کا چیف راموس کہاں ہے؟ ٹائیگر نے کہا، ون آئی کا ہیڈ کوارٹر قصبہ ہلون میں ہے۔ وہ پورا علاقہ ون آئی کا ہے۔ اس پورے علاقے کو خالی کرا کر ون آئی کے ایجنٹس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ راموس کی رہائش گاہ بھی قصبہ ہلون میں ہی ہے۔ وہ ہیڈ کوارٹر سے کہیں نہیں جاتا۔ اس کی مستقل رہائش ہیڈ کوارٹر میں ہی ہے۔ جیمز نے جواب دیا۔ ارتھ زون لیبارٹری کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ مگر ادھر تو کوئی لیبارٹری نہیں ہے، جیمز نے جواب دیا۔ تو ٹائیگر نے چونک کر جیمز کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم تشدد پسند کرو گے۔ لیبارٹری کے بارے میں تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا، چاہے اس کے لیے مجھے تمہاری روح سے معلومات اگلوانی پڑے۔ ٹائیگر نے سرد لہجے میں کہا، جو مرضی کر لو، میں اسرائیل کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ اسرائیل کا کوئی بھی راز دشمنوں کو نہیں دوں گا جس سے اسرائیل کو نقصان پہنچ سکے۔ جیمز کا لہجہ یکلخت سخت ہو گیا۔ رے، ادھر خنجر پڑے ہوئے ہیں، مجھے ایک باریک خنجر لا کر دو، ٹائیگر نے کہا تو رے نے اس بات میں سر لایا اور ایک طرف رکھے ہوئے تشدد کے آلات میں سے ایک باریک دھار والا خنجر نکال کر ٹائیگر کو دے دیا۔ اب بھی وقت ہے، جیمز، اپنے آپ کو ہولناک تشدد سے بچا لو، ٹائیگر نے خنجر کا ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، مگر جیمز نے اپنے ہونٹ مضبوطی سے بند کر لیے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، معلومات تو میں حاصل کر کے ہی رہوں گا، ٹائیگر نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی ٹائیگر کا خنجر والا ہاتھ بجلی کی تیزی سے حرکت میں آیا اور جیمز کے ناک کے دونوں نتنے باری باری کٹ گئے۔ ٹائیگر کو احساس تھا کہ وہ اس وقت دشمن کے اڈے پر ہے، اس وجہ سے وہ جلد سے جلد کارروائی کر کے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ جیمز کے نتنے جیسے ہی کٹے، اس کے ماتھے پر ایک موٹی سی رگ ابھر آئی اور جیمز تکلیف کی شدت کی وجہ سے اپنا سر اس طرح ہلا رہا تھا جیسے سخت تکلیف میں ہو۔ اس کے ساتھ ہی ٹائیگر نے خنجر کا دستہ جیمز کے ماتھے کی موٹی سی رگ پر مار دیا، جس کی وجہ سے جیمز کے منہ سے چیخوں کا طوفان جاری ہو چکا تھا۔ اس کا پورا بدن بندھے ہونے کی وجہ باوجود اس طرح کانپ رہا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں سپرنگ فٹ ہو گئے ہوں۔ ابھی تو ابتدا ہے، دوسری ضرب تمہیں اس سے بھی ہولناک عذاب کا سامنا کرائے گی، ٹائیگر نے کہا، مگر جیمز نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو ٹائیگر نے اس کے موٹی سی رگ پر پھر سے خنجر کا دستہ مار دیا۔ دستہ لگتے ہی جیمز کی چیخیں اس کے حلق میں ہی گٹ گئی اور آنکھیں ایک دم سے ساخت ہو گئیں۔ اس کا ذہن دوسری ضرب پر ہی ناکارہ ہو چکا تھا۔ اب ٹائیگر اس کے لاشعور سے اپنے مطلب کی تمام معلومات بآسانی حاصل کر سکتا تھا۔ پھر ٹائیگر نے کچھ ہی دیر میں ارتھ زون لیبارٹری کی پوری تفصیل اور تمام حفاظتی نظام کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ جیمز نے لاشعوری طور پر راموس کے ساتھ طے کردہ تمام کوڈز بھی بتا دیے تھے۔ تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد ٹائیگر نے جیمز کے ہیڈ کوارٹر انچارج کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور پھر جیمز کے لہجے میں جیمز کے بعد ہیڈ کوارٹر انچارج کو فون پر ڈبل ہینڈڈ اے پاور بم لانے کو کہا۔ ٹائیگر جیمز سے یہ معلوم کر چکا تھا کہ جیمز کے ہیڈ کوارٹر میں وسیع پیمانے پر خوفناک اسلحہ موجود ہے۔ ڈبل ہینڈڈ اے پاور بم بڑی سے بڑی عمارت کو سینکڑوں میں تباہ کرنے کے کام آتا تھا۔ اس کے بعد ٹائیگر نے خنجر کو یکلخت جیمز کی شاہ رگ میں اتار دیا۔ ارے، جلدی سے اس کی لاش کو اٹھا کر الماری کے پیچھے چھپا دو، کسی بھی لمحے اس کا نائب آ سکتا ہے۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے کرسی پر پڑی لاش نظر آ سکتی ہے، ٹائیگر نے جلدی سے کہا اور پھر خود دروازے کی اوٹ میں ہو کر دروازہ کھول دیا۔ اس دوران رے نے بھی جیمز کی لاش کو کھول کر ایک طرف بنی الماری کے پیچھے رکھ دیا اور خود بھی وہیں کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں قدموں کی آواز ابھری تو ٹائیگر کے اعصاب ایک دم تن گئے۔ اس کے ساتھ ہی ٹائیگر نے دروازے میں داخل ہونے والے شخص کو گردن سے پکڑ کر مخصوص انداز میں اندر پھینک دیا۔ مخصوص انداز میں پھینکنے کی وجہ سے اس شخص کی گردن میں بھل آ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک دم ساخت ہو گیا۔ ٹائیگر نے یہ کارروائی اس وجہ سے کی تھی کیونکہ آنے والے آدمی کے پاس بم موجود تھا
اور ہو سکتا تھا کہ کوئی کارروائی کرتے ہوئے بم نقصان دہ ثابت ہو جاتا۔ ٹائیگر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کو کرسی پر ڈالا اور اس کی تلاشی لینے کے بعد اس کی جیب سے ایک چھوٹا سا بم اور اس کا ریموٹ کنٹرول نکال کر اس کو احتیاط سے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ پھر اس کے گرد رسیاں باندھنے کے بعد اس کی گردن کا بل صحیح کر دیا۔ آنے والا چند لمحوں تک تو لمبے لمبے سانس لے کر اپنا ڈوبتا ہوا سانس بحال کرتا رہا۔ پھر کمرے کی موجودہ صورتحال دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس دوران رے نے آگے بڑھ کر دروازہ ایک بار پھر سے بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اب پھر کمرے کی آواز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ میں تمہیں زندہ رکھنے کا ایک موقع فراہم کرنا چاہتا ہوں، ٹائیگر نے سخت لہجے میں کہا۔ میرا نام ٹام ہے، مجھے مت مارو، میں تمہیں ادھر سے آسانی سے باہر نکال سکتا ہوں، ورنہ اس وقت پورے ہیڈ کوارٹر میں موجود 500 تربیت یافتہ آدمیوں کی موجودگی میں تم زندہ باہر نہیں جا سکتے۔ میں تمہیں خفیہ راستے سے باہر نکال سکتا ہوں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ویسے بھی باس جیمس کی لاش میں دیکھ چکا ہوں اور اب باس کے بعد میں باس بن چکا ہوں، ٹام نے جلدی جلدی بولتے ہوئے کہا۔ تو ٹائیگر کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک آ گئی۔ ٹھیک ہے، میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں زندہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ رے، اس کے ہاتھ کھول دو۔ اس دوران ٹائیگر نے ایک الماری کی اوٹ میں جا کر بم کو چھپا کر چارج کر دیا۔ اس دوران رے نے ٹام کو کھول دیا تھا اور مشین گن کا رخ اس کی طرف کر دیا تھا۔ وہ پہلے ہی زمین پر گری ہوئی مشین گن اٹھا چکا تھا۔ ٹائیگر نے ابھی آگے بڑھ کر ایک مشین گن اٹھا لی اور پھر وہ ٹام کو کور کرتے ہوئے اس کمرے سے باہر نکلے تو ٹام نے ایک راہداری سے گزرنے کے بعد ایک دیوار کے کونے میں مخصوص انداز میں پاؤں مارا تو دیوار درمیان سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، جس کے بعد ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آ رہا تھا۔ کمرے کی مشرقی دیوار کے پاس پہنچنے کے بعد ٹام نے ایک بار پھر سے ایک دیوار کی جڑ میں پاؤں کی ٹھوکر ماری تو کمرے کا فرش وسط سے کسی ڈھکن کی طرح اٹھتا چلا گیا اور اس میں سے سیڑھیاں نیچے جاتی ہوئی نظر آنے لگی۔ ان سیڑھیوں کا اختتام کچھ دور جانے کے بعد مشرقی علاقے کی خشک جھیل کے پاس ہوگا، ٹام نے کہا۔ رے، میں نے وعدہ کیا ہے، مگر تم نے ٹام کو چھوڑنے کا کوئی وعدہ نہیں کیا، مگر گولی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹائیگر نے رے کی طرف خنجر بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے ٹام کچھ سمجھتا، رے نے خنجر لے کر بجلی کی تیزی سے ٹام کی شاہ رگ پر پھیر دیا، جس کی وجہ سے ٹام کو چیخنے کا بھی موقع نہ ملا اور وہ زمین پر گر کر تڑپتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ مجبوری تھی، اس کو زندہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، ٹائیگر نے کہا تو رے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سیڑھیاں اتر کر خشک جھیل کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ ادھر پہنچنے کے بعد ٹائیگر نے جیب سے ریموٹ نکالا اور اس کا بٹن دبا دیا۔ کچھ ہی دیر میں ایسے لگا جیسے ادھر زلزلہ آ گیا ہو۔ اس کا مطلب تھا کہ بم نے ولف سیکشن کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا تھا۔ رے، تمہاری نظر میں کیا کوئی محفوظ مقام ہے؟ اور ہاں، اپنی مشین گن بھی پھینک دو، اس کی وجہ سے ہم مشکوک ہو سکتے ہیں، ٹائیگر نے پوچھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی مشین گن ایک طرف اگی ہوئی گھنی جھاڑیوں میں اچھال دی۔ جی جناب، میں اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہوں، کچھ ہی دیر میں ہم اپنے دوسرے اڈے پر موجود ہوں گے۔ رے نے بھی اپنی مشین گن پھینک کر ایک جانب قدم اٹھاتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ کرنل ڈیوڈ اس وقت اپنے آفس کے کمرے میں موجود ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ فون کی گھنٹی نے اس کا تسلسل توڑ دیا۔ کرنل ڈیوڈ نے غصے سے فون کی طرف دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے فون اٹھا لیا۔ کرنل ڈیوڈ اسپیکنگ، کرنل ڈیوڈ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کرنل انتھونی بول رہا ہوں۔ کرنل ڈیوڈ، تم بہت غصے میں لگ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ دوسری طرف سے ریڈ آرمی کے چیف کرنل انتھونی کی آواز سنائی دی۔ اوہ، تو یہ تم ہو، میں سمجھا کہ میرا کوئی ماتحت فون کر کے مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے سب کو سختی سے فون کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ میں اس وقت ایک اہم فائل دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، مگر تم بتاؤ کہ فون کیوں کیا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارا فون تو محفوظ ہے، مجھے ایک اہم بات کرنی ہے، کرنل انتھونی نے کہا۔ اوہ اچھا، ایک منٹ، کرنل ڈیوڈ نے جلدی سے فون کے کنارے پر ایک لگا ہوا بٹن دباتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب کھل کر بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کرنل ڈیوڈ نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ کرنل ڈیوڈ، جس طرح سے ہم دونوں کی ایجنسیوں کو نظر انداز کیا گیا ہے اور جس طرح راموس نے ہم دونوں کو دھمکیاں دی ہیں، اس کے بعد سے اب تک میرا خون کھول رہا ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی ایجنسی کو اس طرح حرکت میں لاؤں گا کہ صرف یہ شو ہو سکے کہ ریڈ آرمی کام کر رہی ہے، مگر اس کے بعد مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوگا کہ پاکشا سیکرٹ سروس کیا کرتی ہے، کرنل انتھونی نے شدید غصے میں کہا۔ کرنل، تمہارا جو حال ہے اس سے کہیں زیادہ غصہ مجھے بھی ہے، مگر حالات کی وجہ سے چپ ہونا پڑا ہے، مگر راموس کے پاس ہم دونوں سے زیادہ اختیارات ہیں، وہ چاہے تو ہم دونوں کا کورٹ مارشل کروا سکتا ہے، مگر میں نے بھی تہیہ کر لیا ہے کہ میں راموس سے بدلہ لے کر رہوں گا، مگر اسرائیل کے دشمنوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کے لیے میرے ذہن میں ایک پلاننگ ہے۔ ہم دونوں ایجنسیاں صرف حالات پر نظر رکھیں گی اور جیسے ہی 1 آئی کے ایجنٹ کامیاب ہونے لگیں گے، ان کو ہلاک کر کے کریڈٹ ہم دونوں میں سے کوئی بھی لے سکتا ہے،
مگر راموس اور اس کی ایجنسی کو کامیاب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسرائیل میں ہماری اہمیت ختم ہو جائے گی۔ کرنل ڈیوڈ نے اپنا پلان بتاتے ہوئے کہا، کرنل، یہ اچھی پلاننگ ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ پاکستان سیکرٹ سروس کی موت کا کریڈٹ تمہیں ملے، بس میری غرض یہ ہے کہ راموس اور اس کی ایجنسی کامیاب نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میں ابھی سے تمہارے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ تمہیں میری اور میری ایجنسی کی فل سپورٹ حاصل ہوگی۔ باقی تفصیلات آج شام کو مل کر طے کر لیتے ہیں، کرنل انتھونی نے کہا۔ تو کرنل ڈیوڈ نے اوکے کہہ کر فون رکھ دیا۔ عمران اور اس کے ساتھی ایک بار پھر سے اسی کوٹھی میں موجود تھے جہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ عمران کے نقطۂ نظر سے اب پورے اسرائیل میں اس کوٹھی سے بڑھ کر اور کوئی محفوظ جگہ نہ تھی، کیونکہ انسانی نفسیات کے مطابق تلاشی لینے والے اپنے سامنے کی چیز کو سب سے پہلے نظر انداز کرتے ہیں۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے ایک پارکنگ سے 2 خالی کاریں چرائی تھیں۔ اس کے بعد کوٹھی کی لوکیشن سے کافی فاصلے پر وہ لوگ اتر کر پیدل ہی کوٹھی تک پہنچ گئے تھے، جبکہ صفدر اور صدیقی خالی کاروں کو دوسرے علاقے میں چھوڑ کر واپسی میں ٹیکسی کے ذریعے کوٹھی سے دور اتر کر پیدل کوٹھی تک پہنچ چکے تھے۔ بس میں کہتا ہوں، بہت ہو گیا، بہت بھاگ لیا، اب میری مانو تو اسلحہ لو اور سیدھا اس قصبے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تنویر نے غصے سے کہا، ہو سکتا ہے کہ اب یہی کرنا پڑے، میں اسلحے کے لیے حارث سے رابطہ کرتا ہوں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تو تنویر کا چہرہ کھل گیا۔ تنویر، کیپٹن شکیل، صدیقی، تم تینوں باہر جا کر چاروں طرف پر نظر رکھو، عمران نے کہا، اور پھر اپنی واچ ٹرانسمیٹر کو ایڈجسٹ کر کے کال کرنا شروع کر دی۔ عقاب دوسری طرف سے حارث کی آواز سنائی دی، پرنس بول رہا ہوں، ہم لوگ ڈیتھ سیکشن کو ڈیتھ میں بدل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بھرپور وار کیا جائے گا، جس کے لیے مجھے مخصوص اسلحے کی ضرورت پڑے گی۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، اللہ کا شکر ہے، آپ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ آپ کو جو بھی اسلحہ چاہیے آپ کو مل جائے گا، مگر آپ کے ٹارگٹ کے بارے میں کچھ خاص رپورٹیں ملی ہیں۔ آپ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ آپ سے مل کر آپ کو رپورٹس دے دیتا ہوں۔ حارث نے کہا، ہم وہیں ہیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ عمران نے اشارتاً بتاتے ہوئے کہا، تاکہ اگر کال کہیں کیچ بھی ہو جائے تو سننے والے کو لوکیشن نہ کنفرم ہو سکے۔ ٹھیک ہے پرنس، میں سمجھ گیا، بس کچھ ہی دیر میں آپ کے پاس ہوں گا، حارث نے بااعتماد لہجے میں کہا۔ یہ حارث کی ذہانت تھی کہ اتنی گہری بات اتنی آسانی سے سمجھ گیا۔ عمران نے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ بتا کر یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ پھر سے اسی لوکیشن پر موجود ہیں جہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اوکے، عمران نے کہا اور کال آف کر دی۔ عمران صاحب، اس بار GP5 اور دوسری ایجنسیاں نظر نہیں آ رہی ہیں، صفدر نے کہا۔ حارث نے اپنے ذرائع سے معلومات حاصل کی تھیں کہ اس بار اسرائیل کی ایجنسی 1 آئی ہم لوگوں کا شکار کرے گی، جبکہ باقی ایجنسیوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے، ورنہ ان سب کا کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، عمران نے جواب دیا۔ اسی وقت باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کچھ ہی دیر میں تنویر حارث کے ساتھ اندر داخل ہوا اور پھر حارث کو چھوڑنے کے بعد واپس باہر نگرانی پر چلا گیا۔ حارث نے عمران اور باقی ساتھیوں کو سلام دعا کیا۔ عمران صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے ایک خوشخبری ملی ہے کہ 1 آئی کا ولف سیکشن تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے تقریباً 500 سے زائد ایجنٹس مارے گئے ہیں، اور آج کل یہی ولف سیکشن مسلمانوں پر ظلم کی داستانوں کے نئے باب لکھ رہا تھا۔ اس ولف سیکشن کی مکمل تباہی کی وجہ سے فلسطین کا آج بچہ بہت خوش ہے۔ ہم لوگوں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس ولف سیکشن کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ہر بار ہمیں خود کو نقصان اٹھانا پڑتا تھا، مگر آج حیرت انگیز طور پر صرف ایک آدمی نے اس ولف سیکشن کو تباہ کر دیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو رپورٹس ملی ہیں ان کے مطابق ولف سیکشن کے تمام ایجنٹس بھی اس تباہی میں مارے گئے ہیں، اور ایسا صرف ایک آدمی کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس آدمی کا قد و قامت بھی اسی آدمی سے ملتا تھا جس نے آئل فیکٹری کو تباہ کیا تھا۔ حارث نے مسلسل بولتے ہوئے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس کا روم اس وقت خوشی سے جھوم رہا تھا۔ ٹائیگر تو اس بار لگ رہا ہے کہ اکیلا ہی اسرائیل کے لیے کافی رہے گا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، لگ تو ایسا ہی رہا ہے، لوگ پہاڑوں پر کلہاڑی مارتے ہیں، مگر اسرائیل نے ٹائیگر کو خود اسرائیل لا کر پاؤں کو کلہاڑی پر دے مارا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جبکہ باقی سب ساتھی ہنس پڑے۔ حارث وہ اطلاع کیا ہے جو مشن کو پورا کرنے میں فائدہ مند ثابت ہوگی، عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ جی عمران صاحب، میرے ساتھیوں نے قصبہ خلون کے باہر سے ایک آدمی کو اغوا کیا ہے۔ اس سے لی گئی معلومات کے مطابق 1 آئی کے 6 سیکشنز میں سے 2 سیکشن قصبہ خلون کے اندر رہ کر اور 2 سیکشن قصبہ خلون سے باہر رہ کر اس کی حفاظت کر رہے ہیں، جبکہ 2 سیکشن آپ کے ساتھیوں اور ٹائیگر کی تلاش میں تھے، مگر آپ کی تلاش پر تعین کیا گیا سیکشن جزوی طور پر ختم ہو گیا ہے، جبکہ ٹائیگر کی تلاش پر معمور سیکشن مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ اس وقت پورے قصبے میں صرف یہی 2 سیکشن موجود ہیں، باقی پورے قصبے کو خالی کر دیا گیا ہے۔
اور ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ قصبہ خلون کے باہر کے سیکشن چیف کا ایڈریس معلوم ہو گیا ہے۔ حارث نے مسکراتے ہوئے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ویری گڈ حارث، یہ تو واقعی اللہ کی طرف سے مدد ہو گئی ہے، کیونکہ میری ریڈی میڈ کھوپڑی بھی سوچ نہیں پا رہی تھی، اور اب اللہ نے راہ کھول دی ہے۔ اس چیف کا ایڈریس کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اس لسٹ کے مطابق اسلحہ فراہم کر دو۔ عمران نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے عمران صاحب، میں کچھ ہی دیر میں اسلحے کا بندوبست کر کے واپس آتا ہوں۔ حارث نے چیف کی لوکیشن بتاتے ہوئے کہا۔ کرنل انتھونی اپنے آفس میں موجود تھا کہ یکلگت اس کا نائب میجر اینڈریو دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر جوش کے تاثرات تھے۔ بوس، پاکشا سیکرٹ سروس کا پتہ چل گیا ہے، وہ اس وقت رائل ایریا میں موجود کوٹھی میں موجود ہیں، میجر اینڈریو نے کہا۔ اوہ گڈ، لیکن اپنے آدمیوں کو بولو وہ صرف ریڈیو کی مدد سے چیکنگ کریں، کسی بھی قسم کی مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کرنل انتھونی نے کہا۔ تو میجر نے اسبات میں سر ہلایا اور تیزی سے سلوٹ کر کے واپس چلا گیا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ کرنل نے فون اٹھایا۔ کرنل انتھونی، چیف آف ریڈ آرمی اسپیکنگ۔ کرنل انتھونی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، کرنل انتھونی، سیکریٹری آف پریزیڈنٹ بات کر رہا ہوں، پریزیڈنٹ کی طرف سے ارجنٹ میٹنگ کال ہے، آپ فوراً پریزیڈنٹ ہاؤس میں پہنچ جائیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا گیا۔ کرنل انتھونی طویل سانس لیتے ہوئے اٹھا اور پھر کچھ دیر کے بعد اس کار کو ڈرائیو کرتا ہوا پریزیڈنٹ ہاؤس میں پہنچ گیا۔ کار پارک کرنے کے بعد وہ میٹنگ ہال کی جانب بڑھ گیا۔ کرنل ڈیوڈ اور راموس پہلے سے میٹنگ ہال میں موجود تھے۔ کرنل ڈیوڈ حسب عادت سینہ پھلائے بیٹھا تھا، جبکہ راموس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا اور چہرے پر مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ کرنل ڈیوڈ نے دونوں کو ہیلو کہا اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور اسرائیل کے صدر اندر داخل ہوئے تو میٹنگ ہال میں تینوں افراد اپنی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ صدر نے ایک کرسی پر بیٹھ کر سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ راموس، یہ آپ کی 1 آئی کی کارکردگی ہے، آپ کے 2 سیکشن تباہ کر دیے گئے ہیں، آئل فیکٹری کو تباہ ہوئے اتنا وقت گزر چکا ہے، مگر اب بھی مجرموں کا کچھ پتہ نہیں، کیا اسی کارکردگی کی وجہ سے آپ اپنی برتری جتا رہے تھے؟ آپ کی ایجنسی کیا کر رہی ہے؟ صدر اس وقت انتہائی غصے میں تھے۔ جناب، ہم کوشش کر رہے ہیں، جلد ہی مجرموں کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے، راموس نے کمزور لہجے میں کہا۔ کب پکڑیں گے آپ؟ جب پاکشا سیکرٹ سروس اسرائیل کو مکمل طور پر تباہ کر دے گی۔ کیا اس وقت آپ کی ایجنسی ہوش میں آئے گی؟ بہرحال، آپ اپنی سروس کو اب صرف قصبہ خلون اور لیبارٹری کے لیے ہی مخصوص کر لیں۔ آپ کی ایجنسی کا کوئی بھی ایجنٹ اب قصبہ خلون سے باہر نظر نہیں آنا چاہیے۔ آپ کے اختیارات کم کر کے اب صرف ایک ایجنسی کے چیف کی حیثیت تک ہی محدود کر دیے گئے ہیں۔ اب پاکشا سیکرٹ سروس کے خلاف GP5 اور ریڈ آرمی ہی مشترکہ آپریشن کریں گی، اور ان دونوں کی کامیابی کی صورت میں دونوں کو مشترکہ طور پر اسرائیل کا سب سے بڑا اعزاز دیا جائے گا۔ اگر آپ دونوں کرنلز کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، مگر اس بار یہ آپ دونوں کے لیے لاسٹ چانس ہے۔ اگر اس بار آپ ناکام ہو گئے تو آپ دونوں کا کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، صدر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ کرنل ڈیوڈ اور کرنل انتھونی کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے تھے۔ ان کو راموس کی تذلیل سے دلی خوشی ہوئی تھی۔ نہیں جناب، اس بار ہم ناکام نہیں ہوں گے، کرنل ڈیوڈ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میٹنگ برخاست، آپ سب جا سکتے ہیں، صدر نے کہا۔ ٹائیگر اس وقت ایک انڈر گراؤنڈ کلب میں موجود تھا۔ رے کو اس نے قصبہ خلون کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے کہا تھا۔ اس دوران بلیک کا فون بھی آیا تھا۔ ٹائیگر نے اس سے ڈریگون کلب کی تباہی کا افسوس بھی کیا تھا، مگر بقول بلیک اس کے لیے یہی بہت تھا کہ ٹائیگر صحیح سلامت موجود ہے۔ بلیک اپنا کام ختم کر چکا تھا، اس وجہ سے واپس اسرائیل آنا چاہتا تھا، مگر ٹائیگر نے اس کو منع کر دیا تھا۔ جناب، ایک اہم خبر ملی ہے کہ 1 آئی کا ایک سیکشن چیف ہیری اس وقت شوٹنگ کلب میں موجود ہے۔ رے نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پرجوش لہجے میں کہا۔ اوہ، کدھر ہے شوٹنگ کلب؟ قدرت نے یہ اچھا موقع فراہم کیا ہے، ٹائیگر نے فوراً ہی کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ شوٹنگ کلب بھی باس بلیک کا ہی ایک کلب ہے، مگر وہ ہائی لیول آفیسرز کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، وہاں انہیں ہر طرح کی سہولت مہیا کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے شوٹنگ کلب ہائی لیول آفیسرز میں کافی مقبول ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں اپنے کاروبار میں بھی کافی آسانیاں مل جاتی ہیں۔ آپ میرے ساتھ چلیے، اس چیف سیکشن کو بآسانی کا اغوا کیا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی میں نے اپنے خاص آدمیوں کو اس کو بے ہوش کرنے کا کہہ دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شراب میں بے ہوشی کی دوا ملا دی گئی تھی، اور اب وہ اپنے اسپیشل کیبن میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اس کلب میں خفیہ تہہ خانے بھی موجود ہیں، جہاں آپ اس سے اپنے مطلب کی معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں، رے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلایا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ٹائیگر شوٹنگ کلب کے خفیہ تہہ خانے میں موجود تھا، جبکہ اس کے سامنے ایک کرسی پر ایک سخت چہرے والا آدمی بندھا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے اس کی ناک اور منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو ہوش میں لایا۔ ہوش میں آنے کے بعد ہیری نے چند لمحوں کے لیے ادھر ادھر دیکھا
پھر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ایک طویل سانس لے کر اپنے ہونٹ پھینچ لیے۔ ہنری، تمہارا تعلق 1I کے کون سے سیکشن سے ہے؟ سنو، تم اغوا کرنے میں تو کامیاب ہو گئے ہو، لیکن اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ہنری سے کچھ اگلوا سکو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں نے تشدد برداشت کرنے کے ٹاپ کورس کیے ہوئے ہیں، اس لیے اب جسمانی تشدد سے تم مجھ سے کچھ نہیں اگلوا سکتے۔ تم زیادہ سے زیادہ اب صرف یہ کر سکتے ہو کہ مجھے مار دو، ہنری نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ اس کا چہرے کی ساخت بتا رہی تھی کہ وہ حد درجہ ضدی طبیعت کا انسان ہے، اس لیے ٹائیگر نے بغور ہنری کی طرف دیکھا۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا کہ تم نے تشدد برداشت کرنے کے کورس کر رکھے ہیں، اس لیے میں تمہارے اوپر بس ایک سادہ سا عمل کروں گا، مگر تم طوطے کی طرح بولنے لگ جاؤ گے، ٹائیگر نے مڑتے ہوئے کہا۔ اس طرح رے بھی واپس آ چکا تھا۔ رے، مجھے سرخ مرچیں اور ایک 5 انچ لمبی باریک لوہے کی سوئی چاہیے تاکہ ہنری کو معلوم ہو سکے کہ تشدد کسے کہتے ہیں، ٹائیگر نے سرد لہجے میں کہا۔ تو رے اس بات میں سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سوئی اور مرچوں کا ڈبہ تھا۔ ہنری کا چہرہ اس وقت اسپاٹ ہو چکا تھا جیسے وہ پتھر کا بن چکا ہو، اس کا پورا جسم بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ ٹائیگر نے چونک کر ہنری کی طرف دیکھا، پھر اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ٹائیگر نے سوئی کو مرچوں کے ڈبے میں ڈال کر چند لمحے بعد نکال دیا، پھر اس سوئی کو ایک سرے سے پکڑ کر ہنری کی طرف بڑھ گیا۔ رے حیرت زدہ ہو کر ٹائیگر کے عمل کو دیکھ رہا تھا۔ ٹائیگر نے دائیں ہاتھ سے ہنری کی گردن کی پشت پر ہاتھ پھیر کر ایک رگ کو تلاش کیا اور پھر اس کو چٹکی میں بھر لیا، پھر اس رگ میں ایک چھوٹے جھٹکے سے سوئی اتار دی۔ 4 انچ سوئی ہنری کی گردن میں اتر چکی تھی۔ ٹائیگر نے سوئی کا سرا مضبوطی سے پکڑے ہوئے سوئی کو 2-3 دفعہ دائیں اور پھر 4 دفعہ بائیں جانب حرکت دی۔ اس کے بعد اس نے سوئی کو چاروں جانب آہستہ آہستہ گھمانا شروع کر دیا۔ ابھی کچھ سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ ہنری یکلخت چیختا ہوا ہوش میں آ گیا۔ اس کا پورا جسم بے حس ہو چکا تھا، مگر اس کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ اس وقت شدید عذاب میں مبتلا ہے۔ ٹائیگر نے سوئی کو تھوڑا سا مزید اندر کیا تو ہنری کی آنکھیں اور ناک سے خون کی باریک لکیریں نکلنا شروع ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کی چیخوں میں بھی اس قدر اضافہ ہو گیا تھا۔ فور گاڈ سیک، بند کرو یہ عذاب، میں بتاتا ہوں، ہنری نے تیز تیز کہا۔ تکلیف کی وجہ سے اس کے منہ سے الفاظ بھی پوری طرح ادا نہیں ہو رہے تھے۔ ابھی تو یہ ابتدا ہے ہنری، ابھی سے تم نے ہمت چھوڑ دی، ٹائیگر نے ایک جھٹکی سے سوئی نکالتے ہوئے کہا۔ سوئی کے نکلتے ساتھ ہی ہنری کا جسم بری طرح کانپنے لگا اور چند ہی سیکنڈ میں وہ پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا تھا؟ میں نے تو ٹاپ 5 کا عمل کر کے اپنے جسم کو بے حس کر لیا تھا، مگر تم نے یہ سب کیسے کر لیا؟ ہنری نے درد ختم ہونے کے بعد حیرت کی شدت سے پوچھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا جیسے 100 میٹر کی دوڑ میں حصے لے کر آیا ہو۔ میں نے صرف تمہارے حرام مغز تک جانے والی رگ میں سوئی ڈال کر اس کو ہلا دیا تھا اور تمہاری بے حسی مرچوں نے دور کر دی۔ جیسے ہی مرچیں تمہاری رگ کے ساتھ حرام مغز میں پہنچی تو تمہاری بے حسی دور ہو گئی۔ اب سوالات کی بارش میری ہے۔ اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہارے لاشعور سے بھی تمام معلومات حاصل کر سکتا ہوں۔ ٹائیگر نے بات ختم کرتے ہوئے سرد لہجے میں دھمکی دی تو ہنری بے اختیار سانس لے کر رہ گیا۔ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے تم جو پوچھنا چاہتے ہو اس کا جواب صحیح مل جائے گا، ہنری نے مایوس لہجے میں کہا۔ تمہارے بارے میں ساری تفصیلات بتاؤ، تمہارے نائب کا نام، نمبر، کورس، مجھے سب معلومات چاہیے، ٹائیگر نے پوچھا۔ ٹائیگر نے ہنری کا میک اپ کرنے کا سوچ لیا تھا کیونکہ اس کا قد و قامت ہنری کے جیسا ہی تھا۔ کاش میں ادھر نہ آتا، سیدھا کھلون چلا جاتا، ویسے بھی ادھر آج ہمارا آخری دن تھا، سب سیکشنز کو واپس کھلون میں بلا لیا گیا ہے، اب ہماری ڈیوٹی صرف قصبہ کھلون میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہنری نے سب تفصیل بتا دی۔ تمہارے سیکشنز کو واپس کیوں بلایا جا رہا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ چیف راموس کا فون آیا تھا۔ اسرائیل کے صدر 1I کی کارکردگی کی وجہ سے غصہ ہو گئے ہیں، اس لیے 1I کو صرف قصبے تک مخصوص کر کے چیف راموس کے اختیارات کو بھی محدود کر دیا گیا ہے اور قصبہ کھلون کے باہر کی نگرانی ریڈ آرمی اور GP5 کو سونپ دی گئی ہے، ہنری نے جواب دیا۔ کیا تمہارا سیکشن بھی واپس جا چکا ہے ہنری؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں، میرا سیکشن آج رات کو یہاں سے جائے گا، جبکہ دوسرا سیکشن جا چکا ہے، ہنری نے جواب دیا۔ تمہارے سیکشنز اور باقی سیکشنز میں جو کورس ورڈز ہیں ان کی تفصیلات کیا ہیں؟ اس کے علاوہ کیا قصبہ کھلون میں اسلحے کا بھی کوئی سٹور موجود ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہاں، ہر سیکشن کے پاس ایک اسلحے کا سٹور بھی موجود ہے جہاں ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے، ہنری نے باقی تفصیل بھی بتا دی۔ تو ٹائیگر نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا، وہ اپنے مطلب کی تمام معلومات لے چکا تھا، اب آسانی سے ہنری کا کردار ادا کر سکتا تھا۔ رے کی مدد سے اس نے کلب کاؤنٹر سے فون کر کے ہنری کے نائب کا ولسن کو بتا دیا تھا کہ ہنری زیادہ نشے کی وجہ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے، اس لیے اس کو فون کیا گیا ہے۔
تاکہ وہ ہنری کو آ کر لے جائے۔ اس دوران ٹائیگر نے ہنری کا میک اپ کر کے اس کے کپڑے پہن لیے تھے اور پھر اس نے ہنری کی گردن ایک جھٹکے سے توڑ دی تھی۔ رے نے ہنری کی لاش کو برقی بھٹی میں ڈال دیا تھا۔ اب ٹائیگر اسپیشل کیبن میں بیٹھا ولسن کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد شراب کی 6 بوتلیں گری ہوئی تھیں۔ ٹائیگر اس وقت نشے میں ہونے کی لازوال ایکٹنگ کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کیبن کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی کیبن کی حالت اور ہنری کی حالت دیکھی تو اس طرح سر ہلا دیا جیسے اس کو پتا ہو کہ ہنری اتنی شراب پینے کے بعد واقعی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اس نے ہنری کو اپنے کندھے پر لادا اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ ٹائیگر کو لیے اپنی گاڑی میں بیٹھا اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف جا رہا تھا۔ 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد ولسن نے ایک بڑی کوٹھی کے سامنے گاڑی روکی اور پھر ٹائیگر کو اٹھا کر کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ پھر ٹائیگر کو ایک بیڈ پر لٹانے کے بعد ولسن واپس مڑ گیا۔ عمران صاحب، کوٹھی کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اچانک کیپٹن شکیل نے اندر آ کر کہا، او، نگرانی کرنے والے کون سی سمت میں موجود ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ فی الحال تو نگرانی کرنے والا ایک ہی شخص ہے اور وہ سامنے پارک میں موجود ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈیوائس بھی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کوٹھی کو مشکوک انداز میں دیکھتا ہے۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اسی وقت باہر سے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ عمران، کوٹھی پر حملہ ہونے لگا۔ ریڈ آرمی کی بہت سی جیپیں ابھی اس کوٹھی کے پاس آ کر رکی ہیں۔ ان کے پاس گیس فائر کرنے کے لیے گنز بھی موجود ہیں۔ تنویر نے اندر داخل ہوتے ہی تیز کہا، سب جلدی سے دو گولیاں اپنے منہ میں رکھ لیں اور تاکہ تم جا کر جلدی سے صدیقی کو بھی یہ گولیاں دے آؤ۔ عمران نے اپنی جیب سے ایک شیشی نکال کر اس میں سے 2 گولیاں اپنے منہ میں رکھنے کے بعد باقی گولیاں سب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ طاہر نے گولیاں لیں اور باہر دوڑ لگا دی۔ کچھ ہی دیر میں گیس کیپسول پوری کوٹھی پر گرنے لگے۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو بے ہوشی کے انداز میں لیٹنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ٹیڑھے میڑھے انداز میں لیٹ گیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد کافی افراد ایک ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئے۔ پھر کمرے میں موجود افراد کو بے ہوش دیکھ کر انہوں نے بے ہوش افراد کو اٹھایا اور واپس چلے گئے۔ پھر گاڑی پر ایک طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد عمران اور اس کے ساتھیوں کو ایک بار پھر سے کندھوں پر اٹھا کر ایک سنسان علاقے میں موجود عمارت میں لے جایا گیا۔ اس دوران عمران اور اس کے ساتھی بے ہوش رہنے کی بے داغ اداکاری کر رہے تھے۔ پھر کچھ دیر میں ان کو ایک کمرے میں جیسے ہی کرسیوں پر باندھ گیا، عمران نے ایک دم سے آنکھیں کھول کر حملہ کرنے کا کہا تو آن کی آن میں وہ سب افراد جو ان سب کو اٹھا کر اندر لائے تھے، ان کی گردنیں ٹوٹ چکی تھیں۔ ان کے جیپوں کی تلاشی کے بعد ان کے پاس سے مشین پسٹل بھی برآمد ہوئے تھے۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور پھر وہ پوری عمارت میں پھیل گئے۔ عمارت سے اس وقت بالکل خالی تھی۔ عمران کو یقین تھا کہ ابھی کوئی نہ کوئی ضرور آ جائے گا، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں کو اس طرح پوزیشن دے کر چھپایا تھا کہ عمارت میں داخل ہونے والے ان کی گولیوں سے نہ بچ سکیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عمارت سے باہر گاڑیاں رکنے کی آواز سن کر عمران اور اس کے سب ساتھی ایک دم سے چوکنا ہو گئے۔ صدیقی گیٹ کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے گیٹ کے پیچھے کھڑے دروازہ کھولا اور خود دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ اسی وقت ایک گاڑی عمارت کے اندر داخل ہوئی اور باقی لوگ گاڑیوں سے اتر کر عمارت میں اندر داخل ہونے لگے۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہی سب ایک دم سے چونک گئے کیونکہ عمارت خالی نظر آ رہی تھی، حتیٰ کہ صدیقی بھی ایک سائڈ پر جا کر اب چھپ چکا تھا۔ عمارت میں داخل ہونے والے افراد کی تعداد 10 کے قریب تھی۔ اسی وقت گاڑی کے ڈرائیور نے بھی خطرہ بھانپ لیا تھا۔ اس نے تیزی سے گاڑی کو ریورس کرنے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے عمران کی مشین گن سے چلائی گئی گولی نے گاڑی کے ٹائر برسٹ کر دیے تھے۔ عمران کی طرف سے ہونے والی فائرنگ نے اس کے ساتھیوں کو سگنل دے دیا تھا، اس لیے ان سب نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر عمارت میں داخل ہونے والے افراد پر فائرنگ کر دی۔ کچھ ہی لمحوں میں 10 کے 10 افراد موت کا شکار ہو چکے تھے، جبکہ گاڑی میں موجود 2 افراد نے یکلگت اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور گاڑی سے باہر آ گئے۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو فائرنگ روکنے کا اشارہ دیا اور خود تیزی سے گاڑی سے نکلنے والے افراد کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کی نظر جیسے ہی گاڑی سے نکلنے والے ایک شخص پر پڑی تو عمران کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کرنل انتھونی، تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی ہے، تم بہت اچھے وقت پر آئے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ کرنل انتھونی کوئی جواب دیے بغیر عمران کو گھورتا رہا۔ ان دونوں کو اندر لے جا کر باندھ دو اور اس دوسرے آدمی کو وقتی طور پر بے ہوش کر دینا۔ اب یہ اڈہ فی الحال ہمارے کام آئے گا اور ان مرے ہوئے آدمیوں کی لاشیں بھی اندرونی کسی کمرے میں چھپا دو، عمران نے پاکشاہی زبان میں کہا اور تیزی سے عمارت میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد کرنل انتھونی اور دوسرا آدمی رسیوں سے باندھے جا چکے تھے۔ کرنل، مجھے معلوم ہے کہ تم تشدد پسند نہیں کرو گے اور جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ تم مجھے بآسانی بتا دو گے، ورنہ تم جانتے ہی ہو کہ میں جو بات معلوم کرنا چاہتا ہوں اس کو معلوم کر کے ہی رہتا ہوں، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ اگر تم وعدہ کرتے ہو کہ تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے تو میں تمہارے سارے سوالوں کا نہ صرف صحیح جواب دوں گا بلکہ اسرائیل سے نکلنے میں بھی تمہاری مدد کروں گا، کرنل انتھونی نے اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔
عمران کو اچانک اس طرح سامنے دیکھ کر اس کو اپنی موت نظر آنے لگی تھی۔ اسرائیل سے تو اس وقت ہم جائیں گے جب بادشاہ کے خلاف بننے والی ارزون لیبارٹری کو تباہ کریں گے، اور اس بار کوئی وعدہ نہیں۔ تم لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف انسانیت سوز پلان بنایا ہے، اب تمہاری معلومات کی فراہمی کے اوپر تمہاری زندگی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر تو تم ہمیں کوئی ایسی بات بتانے میں کامیاب ہو جاتے ہو جو ہمارے مشن کے لیے فائدہ مند تو ہو سکتا ہے، تمہیں زندہ چھوڑ دیا جائے۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے تمہیں پوری معلومات فراہم کروں گا۔ اگر معلومات تمہارے مطلب کی ہوئیں تو تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے۔ کرنل انتھونی نے امید بھرے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ویسے تم یہاں کیسے آ گئے ہو؟ کیونکہ پہلے کی معلومات کے مطابق ریڈ آرمی اور GP5 دونوں کی نسبت 1I کو آگے کیا گیا تھا۔ عمران نے پوچھا، 1I کی مسلسل ناکامی اور اس کے سیکشنز کو تباہ ہونے کے بعد صدر صاحب نے اس ایجنسی کو صرف قصبہ حلون تک محصور کر دیا ہے اور باقی کی ذمہ داری GP5 اور ریڈ آرمی کو دے دی گئی ہے۔ کرنل نے جواب دیا۔ کرنل، کیا یہاں میک اپ باکس اور ریڈ آرمی کی اضافی یونیفارمز مل جائیں گی؟ عمران نے پوچھا، ہاں، یہ عمارت ہمارے لیے ایمرجنسی ہیڈ کوارٹر کا کام کرتی ہے، اس لیے ضرورت کی ہر چیز ادھر موجود ہے اور اسلحہ بھی موجود ہے۔ کرنل نے معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ کرنل انتھونی واقعی ہر انفارمیشن دے رہا تھا کیونکہ اسی صورت میں اس کو اپنا زندہ بچنا ممکن لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے اسٹور روم کی لوکیشن بتا دی جہاں سے میک اپ باکس اور دوسری اشیاء حاصل کرنی تھی۔ گڈ، صفدر، تم اور طاہر جاؤ اور سب ساتھیوں کے ناپ کا یونیفارم اور میک اپ باکس لے کر آؤ۔ اتنی دیر میں میں اسلحے کا اسٹور کا جائزہ لے لوں۔ تنویر، تم یہاں رکو، اور اگر اس نے کوئی بھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو بلاد ریگ اس کی گردن توڑ دینا اور دوسرے آدمی کی گردن توڑ دو ابھی۔ صدیقی اور کیپٹن شکیل، تم دونوں باہر جا کر نگرانی کرو، عمران نے ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور پھر اسلحے کے اسٹور کی طرف جانے کے لیے قدم اٹھاتا ہوا باہر چلا گیا۔ عمران جب اسلحے کا جائزہ لے کر واپس کمرے میں آیا تو صفدر اور طاہر سب کے ناف کی یونیفارمز لے کر آ گئے تھے۔ طاہر، تم جا کر لاشوں کا جائزہ لو، اور پھر جو ساتھی جس لاش کی جسامت کا ہو اس لاش کی جیبوں کی تلاشی لے کر اس کا آئی کارڈ لے لو، اور پھر واپس آ کر سب ساتھیوں کا میک اپ بھی کر دو۔ اتنی دیر میں کرنل سے مزید کچھ معلومات حاصل کر لوں، عمران نے کہا اور کرنل کی طرف مڑ گیا۔ کرنل کا رنگ سفید ہو رہا تھا کیونکہ تنویر نے بڑی بے دردی سے بے ہوش پڑے ہوئے آدمی کی گردن توڑ دی تھی۔ 1I کے چیف کا کیا نام ہے؟ عمران نے پوچھا۔ راموس۔ کرنل نے اس بڑی نفرت سے اس کا نام لیا تھا۔ اوہ، شاید تم راموس کو پسند نہیں کرتے اس لیے اس کا نام اتنی نفرت سے لیا ہے، مگر مجھے اس کا فون نمبر چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فون نمبر میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے اور ڈائری میرے آفس کی ٹیبل پر موجود ہے، کرنل نے جلدی سے کہا۔ عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے بجلی کی تیزی سے حرکت کی اور اگلے ہی لمحے کمرہ کرنل کی گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے گونج اٹھا۔ کرنل کی آواز بھی نہ نکل سکی تھی۔ اس دوران طاہر صدیقی پر میک اپ کر رہا تھا اور تنویر نگرانی کرنے کے لیے باہر جا چکا تھا۔ صفدر، اس کے کپڑے اتارو جلدی، اتنی دیر میں اس کے آفس کی تلاشی لے کر آتا ہوں، عمران نے تیزی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ فون نمبر حاصل کر چکا تھا مگر ادھر کام کی کوئی اور چیز نہ تھی، اس لیے واپس مڑ گیا۔ صفدر، باہر کھڑی گاڑی کے برسٹ ٹائر تبدیل کرو جلدی جا کر، میں اتنی دیر میں اپنا اور طاہر کا میک اپ کر لوں، عمران نے سب ساتھیوں کو تیار دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ ہی دیر میں عمران کرنل انتھونی کے روم میں آ چکا تھا، سوائے تنویر کے، اور باقی سب کا میک اپ لاشوں کے چہروں کے مطابق ہو چکا تھا، اور ان لاشوں کی جیبوں سے ملنے والے ID کارڈز بھی ان لوگوں نے اپنی جیبوں میں رکھ لیے تھے۔ تنویر کی طرف سے اتنی فکر نہ تھی کیونکہ عمران بذات خود ریڈ آرم کا چیف بن گیا تھا۔ اسی وقت عمران کی کلائی پر ضربیں لگنی شروع ہو گئیں۔ عمران نے فوراً ہی وائس ٹرانسمیٹر آن کر کے منہ کے قریب کر لیا۔ پرنس، عمران نے کہا، عقاب بول رہا ہوں، میرے ساتھیوں سے ابھی اطلاع ملی تھی کہ آپ کو ریڈ آرمی نے گرفتار کر لیا ہے۔ دوسری طرف سے حارث نے پریشان لہجے میں کہا، ہم لوگ ٹھیک ہیں اور اپنے مشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اب تم سے رابطہ مشن مکمل ہونے کے بعد ہی ہوگا، عمران نے کہا اور کال کاٹ دی۔ تنویر اور میں کرنل کی گاڑی پر جائیں گے جبکہ باقی افراد دوسری گاڑیوں پر جائیں گے۔ تنویر، تم کار ڈرائیو کرو گے، تم سب اب ریڈ آرم کے اسپیشل سیکشن کا کردار نبھاؤ گے، مگر جانے سے پہلے ان سب لاشوں کے چہرے خراب کر کے ان کو یہاں موجود گٹروں میں بہا دو اور اسلحہ اسٹور سے سب اپنے لیے اسلحے کے بیگ تیار کر لو، پوری طرح مسلح جان ہو جانا، یہ سمجھ لینا کہ آج ہم لوگوں نے جنگ جیتنی ہے، چاہے ہمارے جسموں کے ٹکڑے ہی کیوں نہ اڑ جائیں۔ آج سے 2 دن کے بعد باکشیا پر تجربہ کیا جا رہا ہے، عمران نے کہا اور خود بھی اسلحے کے اسٹور روم کی طرف بڑھ گیا۔ باکشیا پر 2 دن کے بعد تجربے والی بات کرنل انتھونی نے بتائی تھی۔ عمران صاحب، یہاں اسٹور میں ایسڈ بھی موجود ہے، تو کیوں نہ ریڈ آرمی کی لاش کو گٹر میں پھینک کر ان پر تیزاب پھینک دیا جائے، اس طرح ان کے ڈھونڈ لیے جانے کا خدشہ بھی ختم ہو جائے گا، طاہر نے کہا۔ ٹھیک ہے تنویر، تم اور صدیقی جا کر سب لاشوں کو گٹر میں ڈال کر تیزاب پھینک دو اوپر سے، عمران نے کہا، اور اس دوران سب ساتھیوں نے اسٹور روم سے بیگ لے کر ان کو اسلحے سے بھر لیا تھا۔ اسلحہ لینے میں عمران کی ہدایات پر سب نے عمل کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سب ساتھی آ کر گاڑیوں میں بیٹھ گئے تھے۔
عمران نے اپنے ساتھ کرنل انتھونی کا ٹرانسمیٹر بھی لے لیا تھا۔ تنویر تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوا قصبہ خلون کے قریبی شہر پہنچ رہا تھا، جبکہ دوسری گاڑی کو کیپٹن شکیل ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کے ساتھ صفدر اور طاہر موجود تھے، جبکہ تیسری گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر خاور موجود تھا اور صدیقی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ٹائیگر اس وقت قصبہ خلون میں موجود ہنری کے سیکشن کے ہیڈ کوارٹر میں موجود تھا۔ چیف راموس اس وقت بذات خود جوزف کے سیکشن کو لیڈ کر رہا تھا اور قصبہ خلون سے باہر ایک چوکی بیٹھا اپنے تمام گروپس کی رپورٹ لے رہا تھا۔ ٹائیگر کو قصبہ خلون آئے آج دوسرا دن تھا، آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا۔ ابھی تک ٹائیگر کی بے داغ اداکاری کی وجہ سے کسی کو اس پر شک بھی نہیں ہوا تھا۔ ویسے بھی ٹائیگر ابھی تک زیادہ تر ہنری کے نمبر 2 ولسن سے ہی سب کام لے رہا تھا۔ لیبارٹری کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہنری کے گروپ کو مل چکی تھی۔ ٹائیگر اب ایک لحاظ سے اپنے مشن کو مکمل کرنے کے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ جلد بازی اس کو اپنے مشن کی تکمیل سے کوسوں دور لے جا سکتی ہے۔ اس وجہ سے وہ اطمینان سے منصوبہ بندی کر کے وار کرنا چاہتا تھا، مگر اس کو ابھی تک اٹیک کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا اور اب صرف چند گھنٹے ہی باقی بچے تھے۔ وہ حتمی طور پر معلوم کر چکا تھا کہ اگلے دن صبح ٹھیک سورج نکلنے کے بعد پاکشا پر ارتھ وائرس ریز اٹیک کر دیا جائے گا، اور اگر ایک بار وہ اٹیک کر دیا جاتا اس کو کسی بھی صورت میں روکنا ناممکن تھا۔ ٹائیگر کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ وہ صرف ارتھ زون لیبارٹری کے باہر رہ کر نگرانی کر سکتا تھا۔ اس کے سیکشن کو کسی بھی صورت میں لیبارٹری میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، مگر ٹائیگر کو فی الحال کوئی ایسا پلان سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جس پر عمل کر کے وہ لیبارٹری کو تباہ کر کے پاکشا کو بچا سکتا۔ اسی وقت ولسن کمرے میں داخل ہوا۔ بوس، ایک دن اور اس کے بعد ہم لوگوں کو اس بور کام سے نجات مل جائے گی اور اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن پاکشا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سزا سیکھ کر مریں گے مسلمان، ولسن نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تو ٹائیگر کا چہرہ ایک دم سے سکڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں سرخی پھیل گئی۔ ابھی ایک دن مزید بچا ہے، کل کیا ہوگا کس کو پتہ ہے؟ ٹائیگر نے اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے کہا۔ بوس، ہم سب پوری طرح ہوشیار رہیں، اس بار فتح اسرائیل کا مقدر بنے گی، ولسن نے کہا۔ ولسن، تم یہاں سب سے پرانے ہو، کیا تمہارے خیال میں لیبارٹری میں داخلے کے لیے کوئی ایسا خفیہ راستہ موجود ہے جس سے کوئی داخل ہو کر لیبارٹری میں پہنچ جائے اور ہم لوگوں کو پتہ نہ چل سکے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نو باس، لیبارٹری میں ایسا کوئی راستہ نہیں بنایا گیا تھا، کیونکہ یہ بنیادی طور پر جراثیم بنانے کے لیے لیبارٹری بنائی گئی تھی، اس لیے اس کی ساخت دوسری لیبارٹریوں سے ہٹ کر ہے۔ میری ایک دفعہ ڈاکٹر پیٹر سے بات ہوئی تھی، اس نے بتایا تھا کہ یہ انتہائی خصوصی ساخت کی لیبارٹری ہے، اس لیے اس کو نہ تو بم پروف بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی دوسرا مٹیریل استعمال کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے جراثیم کی افزائش یا تجربات میں کوئی خلل آئے۔ اس وجہ سے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس لیبارٹری کو اوپن ہی رکھا جائے گا، مگر اس کی حفاظت کے لیے پورا قصبہ خلون خالی کرا لیا گیا تھا۔ ولسن نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ولسن، ویپن سٹور چلیں، مجھے اسلحے کا معائنہ کرنا ہے کہ اگر ہم لوگوں پر بے خبری میں حملہ کر دیا گیا تو کیا ہمارے پاس موجود اسلحہ ہماری دفاع کے لیے کافی رہے گا؟ ٹائیگر نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا تو ولسن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ویپن سٹور پہنچ چکے تھے۔ اسلحے کا جائزہ لینے کے بعد ٹائیگر کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، کیونکہ اس نے یہاں ایسا اسلحہ بھی دیکھ لیا تھا جس سے پورا قصبہ خلون سیکنڈوں میں تباہ کیا جا سکتا تھا۔ ٹائیگر نے یک لخت اپنی جیب سے ایک تیز خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ولسن، تم نے پاکشا اور مسلمانوں کے خلاف بات کر کے اپنی موت کو خود ہی آواز دے لیا ہے، ٹائیگر نے اس بار اپنے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ اس سے پہلے کہ ولسن کچھ سمجھتا، ٹائیگر نے خنجر اس کی شاہ رگ میں اتار دیا۔ ٹائیگر کے چہرے پر بھرپور نفرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ٹائیگر اب فیصلہ کر چکا تھا کہ اس کو پورا قصبہ خلون تباہ کرنا ہے۔ صرف یہی ایک طریقہ تھا جس سے ارتھ زون لیبارٹری کا خاتمہ کیا جا سکتا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی ٹائیگر کی اپنی جان بھی جانی تھی۔ مگر ٹائیگر نے اپنی موت قبول کر لی تھی، لیکن اس کو یہ منظور نہیں تھا کہ چند گھنٹے کے بعد یہودی جشن منائے پاکشا اور مسلمانوں کے خاتمے کا۔ ٹائیگر نے اسلحے میں موجود کچھ بم ریچارج کر کے ان کو ایک طرف چھپا دیا، پھر ایک ہیوی میزائل گن اور کافی تعداد میں ایمیونیشن کو ایک بیگ میں ڈالا اور پھر بیگ کو کندھے پر ڈالنے کے بعد ایک جانب پڑی ہوئی میشن پسٹل اٹھا کر اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈال لی اور دوسری جیبوں میں اس نے ہینڈ گرنیڈ بھر لیے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ٹائیگر ویپن سٹور سے باہر ہو چکا تھا۔ اس نے جیب سے ریموٹ کنٹرول نکالا اور اس کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ اگلے ہی لمحے ایسا لگا جیسے قصبہ خلون میں زلزلہ آ گیا ہو، پھر ایک زوردار دھماکے کی وجہ سے ہر طرف افراتفری پھیل چکی تھی۔ ٹائیگر نے میزائل گن کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے اس طرح میزائل فائر کرنا شروع کر دیے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ قصبہ خلون کے چاروں طرف سے حملہ ہو گیا ہو۔
ٹائیگر نے اب بھاگتے ہوئے اپنا رخ ارتھ زون لیبارٹری کی طرف کر لیا تھا، مگر اس کا ہاتھ اب میزائل گن پر ہی تھا۔ ہر طرف لاشیں بکھری نظر آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ ون آئی کے سیکشن کچھ کرتے، ٹائیگر نے ان کی بے خبری میں آدھے سے زیادہ افراد کو میزائل گن سے اڑا دیا تھا۔ سورج نکلنے میں آدھے گھنٹے کا وقت رہ چکا تھا اور ٹائیگر اس وقت ارتھ زون لیبارٹری کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اس نے اپنی میزائل گن سیدھی کی، مگر اس سے پہلے وہ فائر کرتا ایک گولی اس کے سینے پر آ کر لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی گئی۔ ٹائیگر کو چاروں طرف سے گھیرا جا چکا تھا۔ باقی بچنے والے افراد نے کچھ ہی دیر میں ٹائیگر کی ہمت کا اندازہ لگا لیا تھا اور اب اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ ٹائیگر اس وقت زمین پر اوندے منہ گر چکا تھا۔ اس کے سینے سے تیزی سے خون نکل رہا تھا۔ ٹائیگر کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا، مگر ٹائیگر مسلسل سر جھٹک کر اپنے اوپر چھانے والے اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹائیگر کے گرد افراد آہستہ آہستہ ٹائیگر کے نزدیک ہو رہے تھے۔ انہوں نے ٹائیگر کو گولی لگتے دیکھ کر اور پھر نیچے گرتے دیکھ کر یہ سمجھ لیا تھا کہ دشمن مر چکا ہے یا اب حملہ کرنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے وہ اب تیزی سے ٹائیگر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ٹائیگر نے لیٹے لیٹے ہی اپنا میزائل گن والا ہاتھ اٹھایا اور پھر اس کی میزائل گن سے نکلنے والے تمام میزائل کا رخ لیبارٹری کی طرف تھا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ اپنی جیب سے ہینڈ گرنیڈ نکال کر مسلح افراد کی پرواہ کیے بغیر لیبارٹری کی طرف پھینک رہا تھا۔ مسلح افراد نے جیسے ہی ٹائیگر کو ایک دفعہ پھر سے فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے ایک دفعہ پھر سے پوزیشن لے کر فائرنگ کر دی، مگر انہیں دیر ہو چکی تھی۔ ٹائیگر کی طرف سے فائر کیے گئے تمام میزائل اور بم لیبارٹری کی سمت بڑھ چکے تھے اور اگلے ہی لمحے فضا دھماکوں اور ٹائیگر کی چیخوں سے گونج اٹھی تھی۔ ٹائیگر کے ہاتھ سے ہینڈ گرنیڈ گر چکا تھا۔ اس کے بے جان ہوتے ہوئے جسم سے اور اس کے ہاتھ سے اس سے پہلے کہ میزائل گن بھی گر جاتی، اس نے یک لگت میزائل گن کا رخ گھمایا اور راؤنڈ فائر کر دیا۔ یہ اس کی آخری کوشش تھی اور اس کے بعد اس کی آنکھوں کے آگے کا اندھیرا چھاتا گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی ریڈ آرمی کے روپ میں قصبہ خلون سے باہر پہنچ چکے تھے۔ اس وقت عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ ریڈ آرمی کی رہائش پر تھا۔ عمران نے تنویر ایکشن کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے اس نے رات کا وقت منتخب کیا تھا۔ عین اسی وقت عمران کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، اس کا ذہن تاریک ہوتا چلا گیا۔ پھر جیسے اس کے ذہن میں سورج کی کرنیں چمکنے لگی تھیں، اس کے ساتھ ہی عمران کو ہوش آ گیا۔ عمران نے آنکھیں کھولنے کے بعد گردن گھما کر چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ ہی بندھے ہوئے تھے، مگر وہ سب اپنے اصل روم میں تھے اور سامنے کرنل ڈیوڈ ایک کرسی پر اکڑا بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے مسلح افراد کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے محتاط انداز میں کھڑے تھے۔ عمران، تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے، تمہارا میک اپ صاف ہو چکا ہے، کرنل ڈیوڈ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تمہیں شک کیسے ہوا؟ عمران نے مختصراً پوچھا۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ اس کی معلومات کے مطابق پاشیا پر حملہ اب کسی بھی وقت ہو سکتا تھا۔ جب تم نے UP5 کی آخری چوکی کراس کی تھی تو وہاں تمہاری پچھلی گاڑی کے ڈرائیور نے جس ریڈ آرمی کے ایجنٹ کا میک اپ کیا تھا، اس کا کزن اس چوکی پر موجود تھا، مگر اس ڈرائیور کی آنکھوں میں اس کے لیے کوئی شناخت نہ ابھری تھی۔ جس پر چوکی پر موجود ایجنٹ نے جب بغور اس کا جائزہ لیا تو اس کو دونوں کے جسموں میں واضح فرق نظر آیا۔ اس نے یہ بات اپنے انچارج سے کی اور اس انچارج نے مجھے رپورٹ کی، جس پر تم لوگوں کی ٹیلی ویس سے نگرانی کی گئی اور پھر تم لوگوں نے ریڈ آرمی کی رہائش پر جانے کے بعد مسلسل اپنی زبان میں بات کی تھی، جس کی وجہ سے میں کنفرم ہو گیا تھا اور اب تم ادھر بندھی ہوئی حالت میں ہو اور ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد پاکشیا پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا، کرنل ڈیوڈ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، جیسے عمران کی گرفتاری کی وجہ سے اس کا روم روم خوشی سے جھوم رہا ہو۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک آدمی دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ چیف، قصبہ خلون پر حملہ ہو گیا ہے، ادھر سے مسلسل دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اس آدمی نے آتے ساتھ ہی چیختے ہوئے کہا۔ او کیا بک رہے ہو؟ کیا تم نشے میں ہو؟ کرنل گرایا۔ نہیں جناب، میں سچ کہہ رہا ہوں، ابھی اطلاع ملی ہے، اس آدمی نے کہا۔ 2 آدمی ادھر نگرانی کریں، باقی سب میرے ساتھ آئیں، کرنل ڈیوڈ نے یکلگت اٹھتے ہوئے کہا اور پھر بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی اپنے آپ کو آزاد کرا چکے تھے جیسے کمرہ خالی ہو۔ ایک دم سے کیپٹن شکیل اور صفدر حرکت میں آئے اور دوسرے لمحے دونوں افراد جو ان کی کرسیوں کے قریب کھڑے ہی تھے اپنی اپنی گردن تڑوا چکے تھے۔ 2 گھنٹے کے بعد پاشیا پر حملے کا سن کر عمران سمیت سب ہی کنک رہ گئے تھے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے جسموں سے جان نکل چکی ہو، مگر قصبہ خلون پر حملے کا سن کر ان کے اڑکتے سانس کچھ بحال ہوئے تھے۔ جو ابھی بھی سامنے آئے اڑا دو، ہمیں ہر صورت میں قصبہ خلون پہنچنا ہے، ہمارے بیگز بھی ادھر موجود ہیں، عمران نے سرد لہجے میں کہا اور پھر ایک بیگ اٹھا کر باہر دوڑ لگا دی۔ اس کے ساتھیوں نے عمران کی تقلید کی۔ عمران اور اس کے ساتھی اب سر پر کفن باندھ چکے تھے۔ مسلسل فائرنگ کی وجہ سے کوئی بھی نہیں بچ رہا تھا۔ ایک کمرے میں کرنل ڈیوڈ بھی فون پر بات کر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ سنبھلتا، تنویر نے اس کی بھی کھوپڑی اڑا دی تھی۔ عمران صاحب، ادھر احاطے میں GP5 کا ہیلی کاپٹر موجود ہے، صدیقی نے چلا کر کہا تو سب ساتھیوں نے بے اختیار اس طرف رخ کیا۔ کچھ ہی دیر میں ان کا ہیلی کاپٹر ہوا میں بلند ہو کر تیزی سے قصبہ خلون کی طرف جا رہا تھا۔
فضا دھماکوں سے گونج رہی تھی اور ہر طرف دھوئیں کے بادل بلند ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ عمران کے چہرے پر اس وقت چٹانوں جیسی سختی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے اپنا ہیلی کاپٹر زمین کے قریب کرتے ہوئے زمین پر اتار دیا۔ اس کے ساتھیوں نے اسلحہ اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ پھر دھماکوں کی سمت متعین کرنے کے بعد عمران نے ایک طرف تیزی سے دوڑنے کا اشارہ کیا۔ اس کا اندازہ تھا کہ یہ دھماکے لیبارٹری کی سمت سے آ رہے ہیں۔ رستے میں ہر طرف لاشوں کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ کئی جگہوں پر تو زمین پر پڑے ہوئے شگاف اتنے گہرے تھے کہ کھائی سے بنی محسوس ہو رہی تھی۔ اوہ، وہ تو ٹائیگر گرا ہوا ہے! اچانک عمران نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے پاس ساتھ ہی اس نے مسلح افراد کو ٹائیگر کی طرف فائرنگ کرتے دیکھ لیا تھا۔ عمران نے ایک لمحہ سیاں کیے بغیر اپنی مشین گنز کا رخ مسلح افراد کی طرف موڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ فائرنگ کرتے ہوئے انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا ٹائیگر کی جانب بڑھا۔ عمران کے ساتھیوں نے بھی عمران کی پیروی کی اور چند ہی لمحوں میں ایک بھی مسلح فرد نہ بچا تھا۔ عمران جلدی سے ٹائیگر کی جانب بڑھا۔ ٹائیگر کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ اس کے جسم اس قدر زخمی تھا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر مسام سے خون نکل رہا ہو۔ اس کے قریب ایک عمارت سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ عمران نے ٹائیگر کے دل کی مالش کی۔ ٹائیگر کی حالت دیکھ کر سب ساتھی ایک دم سکتے کی حیثیت میں آ گئے تھے۔ اسی وقت ٹائیگر کی پلکیں لرزیں۔ اس نے عمران کی موجودگی محسوس کر لی تھی۔ عمران صاحب، یہودی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں نے ارسطو لیبارٹری تباہ کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر سے ٹائیگر کا سانس اکھڑنے لگا۔ وہ ایک دفعہ پھر بے ہوش ہو گیا تھا، شاید کبھی ہوش میں نہ آنے کے لیے۔ اس وقت ایک زوردار چمکا ہوا جیسے سورج چمکا اور عمران اور اس کے ساتھی یکلخت زمین پر گرے جیسے ان میں جان ختم ہو گئی ہو۔ راموس کو جیسے ہی قصبہ کھلون پر حملے کی خبر ملی، وہ اپنے ایک گروپ کے ساتھ عقبی سمت میں رونڈ پر تھا۔ جب تک وہ واپس ہوا، قصبہ کھلون تقریباً اسرائیل کے نقشے سے غائب ہو چکا تھا۔ راموس اپنے بال نوچ رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ اپنے گروپ کے ساتھ تیزی کے ساتھ لیبارٹری کی سمت پڑھ رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسرائیل کے صدر کو کیا جواب دے گا۔ اس کی تنظیم جو ٹاپ 1 سمجھی جاتی تھی، وہ بھی کیا لیبارٹری کو بچانے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ ہر طرف بکھری لاشیں دیکھ دیکھ کر راموس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اسی وقت سورج کے نکلنے کا وقت بھی ہو چکا تھا، مگر قصبہ کھلون میں تو قیامت گزر چکی تھی۔ اوس کے اثرات ابھی باقی تھے۔ راموس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسرائیل کے صدر کے سامنے اپنی صفائی میں کیا بولے۔ اس کو اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے گروپ کے سب لوگ بھی خاموشی سے بیٹھے باہر دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر بھی موت کی زردی پھیل چکی تھی۔ 10 افراد کا یہ گروپ وسیع و عریض 1 کی ایجنسی میں باقی بچا تھا۔ کچھ ہی دیر میں راموس اور اس کے افراد کو اپنی جیپیں چھوڑنی پڑی کیونکہ آگے جیپ جانے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ وہ سب جیپوں سے اترے اور تیزی سے لیبارٹری کی طرف بھاگنے لگے۔ اچانک انہیں کچھ لوگ تباہ شدہ لیبارٹری کے پاس نظر آئے۔ اپنے رنگ و روپ سے وہ پاکشاہی لگ رہے تھے۔ جلدی کرو، ان سب شائن ریز اٹیک کرو، راموس نے چیختے ہوئے کہا۔ اگلے ہی لمحے ایسا لگا جیسے سورج زمین پر اتر آیا ہو۔ ایک دم سے اتنی روشنی پھیل گئی تھی، مگر دوسرے ہی پل سے پھر سے سب کچھ نارمل ہو گیا تھا۔ مگر تباہ شدہ لیبارٹری کے پاس موجود لوگ زمین پر گر چکے تھے۔ ان سب کو اٹھا کر متبادل پوائنٹ پر لے جاؤ اور ان کو اسپیشل انداز میں باندھنا تاکہ یہ اپنے آپ کو چھڑا نہ پائے۔ میں اس دوران صدر صاحب کو اطلاع دے دوں، راموس نے اپنے لوگوں سے کہا۔ اس کو امید تھی کہ پاکشاہ سیکرٹ سروس کی گرفتاری سن کر صدر لیبارٹری کی تباہی بھول جائیں گے۔ عمران اور اس کے سب ساتھی اس وقت بندھے ہوئے تھے اور ایک مسلح آدمی ان کو انجیکشن لگا رہا تھا۔ اسی دوران عمران نے اپنے بازو میں درد کی شدید لہر محسوس کی اور اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ کمرے کا جائزہ لینے کے لیے اس کو چند لمحات لگے۔ اس کے سب ساتھی ایک لائن میں کڑوں میں جکڑے ہوئے تھے، جبکہ زخمی ٹائیگر کو ایک کرسی پر باندھا گیا تھا۔ عمران نے سکون کی ایک سانس خارج کی کہ اس کے سب ساتھی زندہ سلامت ہیں۔ تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے؟ عمران نے اس آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں اتنی جلدی ہوش آ گیا، جبکہ انجیکشن لگنے کے 25 منٹ کے بعد ہوش آنا چاہیے تھا۔ اس آدمی نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ یار تم حیران بعد میں ہو لینا، یہ تو بتاؤ ہم کس کی قید میں ہیں؟ عمران نے غیر محسوس طور پر کڑے چیک کرتے ہوئے کہا۔ 1 کی قسمت میں تم کو مارنا لکھا ہے، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عمران نے اس دوران محسوس کر چکا تھا کہ ان کڑوں کو کھولنا ناممکن ہے اور نہ ہی وہ اپنے ہاتھ سے وہ کڑے نکال سکتا تھا، اور اس کی ٹانگیں بھی کڑوں میں قید تھیں۔ ایک طرح سے ان سب کو دیوار کے ساتھ زمین سے اوپر ہی لٹکایا گیا تھا کہ دونوں ٹانگیں مخالف سمت میں موجود ستونوں میں دھسی ہوئی تھی، اور یہی حالت بازوؤں کی تھی۔ عمران، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بہت سمجھ کے بعد باندھا گیا ہے، تم اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتے۔ اس آدمی نے کہا۔ کیا ایک گلاس پانی نہیں مل سکتا؟ عمران نے کہا۔ نہیں، البتہ چیف کے آنے کے بعد گولی ضرور کھانے کو ملے گی۔ یہ کہہ کر اس نے رائفل کندھے سے اتار کر اس کا رخ عمران کے ساتھیوں کی طرف کر دیا۔ اس دوران سب ہوش میں آ گئے سوائے ٹائیگر کے، کیونکہ وہ شدید زخمی تھا، اس لیے ہوش میں نہیں آیا تھا۔ عمران نے ہوش میں آنے کے بعد سب ساتھیوں کو صورتحال بتائی، مگر سب بھی کچھ کرنے سے قاصر تھے۔
ان میں سے کوئی اپنے آپ کو چھڑا نہیں پا رہا تھا۔ اسی دوران دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ون آئی کا چیف راموس اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے اسرائیل کے صدر اور وزیر اعظم بھی تھے اور ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ صاحب صدر، دیکھا آپ نے، یہ اسرائیل کے وہ دشمن ہیں جنہوں نے عظیم اسرائیل کو ہمیشہ بہت نقصان پہنچایا، مگر ان کی موت ون آئی کے ہاتھوں ہی ہو رہی ہے۔ چیف راموس نے ایک طرف سے ناچنے والے انداز میں کہا۔ ٹھیک کہا آپ نے چیف راموس، آج اسرائیل کے لیے سب سے بڑی خوشی کا موقع ہے۔ چاہے یہ لوگ ہماری لیبارٹری کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، مگر ان کی موت ہمارے لیے لیبارٹری کی تباہی سے کہیں بڑھ کر خوشی کا ذریعہ ہے۔ آپ کو یہودی تاریخ کا سب سے بڑا اعزاز دیا جائے گا۔ میرے اور وزیر اعظم کے بعد اسرائیل میں آپ کا حکم حرف آخر سمجھا جائے گا۔ صدر نے بڑے جذباتی انداز میں مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب آپ ان کو تو گولیاں سے اڑا دیں۔ وزیر اعظم نے بھی تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جناب صدر اور جناب وزیر اعظم، میں آپ کا ممنون ہوں۔ میں سب سے پہلے اس ٹائیگر کو سبق سکھانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ون آئی اور اسرائیل کو اپنے خواب سے ہاتھ دھونا پڑا ہے، اور باقی رہی ان کے بعد تو ان کو تو فوراً ہی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت یہ رینگنے والی چھپکلی سے بھی زیادہ بے بس ہیں۔ ان کے کھولنے کا انتظام یہ میرے ہاتھ میں موجود ریموٹ کنٹرول میں ہے۔ اب یہ ستون تو ٹوٹ سکتے ہیں، مگر یہ لوگ اس بٹن کو دبائے بغیر آزاد نہیں ہو سکتے۔ چیف راموس نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک ریموٹ کنٹرول نکال کر دکھاتے ہوئے کہا۔ یا راموس، تمہارے صدر اور وزیر اعظم کیسے یقین کر لیں کہ تم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ ویسے بھی ان دونوں کو معلوم ہے کہ علی عمران کو باندھ کر رکھنا ناممکن ہے۔ عمران نے یکدم دخل اندازی کرتے ہوئے کہا۔ چیف راموس، اس علی عمران کو ابھی کے ابھی گولیوں سے بھون ڈالیں۔ یہ افریت ہے، بھوت ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسرائیل کے صدر نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ صاحب صدر، میں نے جیسا کہا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چیف راموس نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ جب ان کو ہلاک کر دیا جائے گا تو مجھے فون پر بتا دیا جائے ان کی ہلاکت کے بارے میں۔ صدر نے فوراً ہی کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ چیف اور راموس اور وزیر اعظم حیرت زدہ انداز میں صدر کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ حد ہوتی ہے مرغوبیت کی بھی، اسرائیل کے وزیر اعظم کے منہ سے نکلا، جبکہ چیف راموس نے زبان سے کچھ کہنے کے بجائے سر ہلا کر وزیر اعظم کی تائید کی۔ تمہارا صدر تو سمجھدار نکلا، اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا، عمران کے تمسکر اڑانے والے انداز میں کہا۔ دراصل اس نے ٹائیگر کو ہوش میں آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے ٹائیگر کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے کے لیے اس نے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ ٹائیگر شدید زخمی ہے، مگر عمران کو یقین تھا کہ اس کا شاگرد آخری سانس تک دشمن سے لڑنے کی ہمت رکھتا ہے۔ اس نے چیک کر لیا تھا کہ ٹائیگر کو رسیوں کی مدد سے باندھا گیا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو آسانی سے چھڑا لے گا۔ شاید اس کو شدید زخمی سمجھتے ہوئے پوری احتیاط سے نہ باندھا گیا تھا۔ ویسے بھی یہ صرف عمران کا اپنے شاگرد پر خاص پر یقین ہی تھا کہ وہ اس حالت میں بھی صورتحال کو بدل سکتا ہے۔ چیف راموس، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اس عمران کو بھی مار دیں اور اس کے ساتھیوں کو میڈیا کے سامنے بلا کر مار دیں؟ مجھے بھی اب حقیقت میں اس شخص کی خود اعتمادی سے خوف محسوس ہونے لگ پڑا ہے۔ وزیر اعظم نے خوف سے بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ایسا ہی صحیح۔ رائفل مجھے دو۔ چیف راموس نے اشارے سے گن مین کو اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا۔ یہودیوں، تمہارا سب سے بڑا دشمن ہلاک ہو رہا ہے، خوشیاں مناؤ۔ چیف راموس نے ریموٹ کنٹرولز وزیر اعظم کی طرف بڑھاتے ہوئے بڑے جذباتی انداز میں کہا۔ جناب وزیر اعظم، جب میں اس کو گولیاں ماروں گا تو آپ اس ایک سرخ بٹن کو دبا دیں، کیونکہ میں یہودیوں کے اس دشمن کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر اپنی روح کو تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ راموس کی آواز اس کے جذبات کی عکاسی کر رہی تھی۔ یار، اگر میں گولی کھائے بغیر تڑپ کر دکھا دوں تو کیا تمہاری بدروح زندہ تازہ ہو جائے گی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران کے سب ساتھیوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ انہیں عمران پر حیرت تھی کہ یہ کیسا شخص ہے کہ موت کو اپنے قریب دیکھ کر بھی اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ ان سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ وقت کے بہادر انسان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اب مر بھی جاؤ، چیف راموس نے کہتے ہوئے ایک دم سے گولیاں برسا دی۔ ریٹ ریٹ کی آوازوں میں چیخوں کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی۔ ٹائیگر جب ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا کہ سب ساتھی ستونوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور صدر واپس جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ عمران سب کی توجہ ٹائیگر کی طرف سے ہٹانے کے لیے ان کو غصہ دلا رہا ہے۔ ٹائیگر نے اپنی رسیوں کا جائزہ لیا، چند ہی لمحوں میں اپنے ناخنوں میں لگے بلیڈ کی مدد سے اپنی رسیوں کو اس حد تک کاٹ چکا تھا کہ ایک زوردار جھٹکے کی مدد سے اور رسیوں سے آزاد ہو سکتا تھا، مگر اس کا سینہ پہلے ہی اس حد تک زخمی تھا کہ تیز سانس لینے کی وجہ سے بھی وہ اپنے زخموں میں شدید تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ مگر ٹائیگر عمران کا شاگرد تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ حوصلہ ہار جائے؟ کیونکہ عمران نے اس کو بنیادی سبق یہی دیا تھا کہ کبھی ناامید نہیں ہونا اور کبھی جدوجہد کا دامن نہیں چھوڑنا۔
ٹائیگر نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے ذہن کو ایک نقطے پر مرکوز کر لیا تاکہ اس کو کم سے کم درد کا احساس ہو۔ اچانک ٹائیگر کے کانوں میں وزیر اعظم کی بات گونجنے لگی کہ پہلے عمران کو ہلاک کر دیا جائے۔ ٹائیگر نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں غصے سے انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس وقت وہ واقعی میں وہ زخمی ٹائیگر لگ رہا تھا جو زخمی ہونے کے بعد اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ ٹائیگر اپنے زخموں اور اپنے شدید درد کو بھول گیا۔ اس کو صرف یہ یاد رہ گیا کہ اپنے استاد کی زندگی بچانی ہے، چاہے اپنی زندگی چلی جائے۔ جیسے ہی راموس نے رائفل کو فائرنگ کے لیے سیدھا کیا، سب کی نظریں عمران پر جمی ہوئی تھیں، اس لیے ٹائیگر نے ایک جھٹکے سے رسی کو توڑا۔ پھر رسی کو الگ کرنے کے بجائے اس نے کرسی سمیت ہی جھکے جھکے 2 قدم تیزی سے لیتے ہوئے ایک لمبی چھلانگ لگا دی۔ عمران کی طرف بڑھنے والی گولیاں ٹائیگر کے جسم میں گھستی چلی گئیں اور اس کے حلق سے درد کی وجہ سے چیخیں نکل گئیں۔ ٹائیگر بے دم ہو کر گر پڑا تھا اور اس کے گرد خون کا تالاب جمع ہو رہا تھا۔ ہاں، چلو اچھا ہوا یہ ایسے ہی مر گیا، مگر کاش یہ ٹائیگر اسرائیل کا وفادار بن جاتا۔ اس جیسے جیدار آدمی کے مرنے کا افسوس رہے گا۔ چیف راموس کے لہجے میں افسوس کی نمایاں جھلکیاں موجود تھیں۔ عمران کا چہرہ پھترا چکا تھا اور تمام ساتھیوں کی سسکیاں نکل گئی تھیں، کیونکہ ٹائیگر نے اپنی جان دے کر وقتی طور پر عمران کی طرف بڑھنے والی موت کو اپنے گلے لگا لیا تھا۔ چیف راموس، میں ابھی جا رہا ہوں، آپ مجھے بھی بعد میں اطلاع دے دیں، وزیر اعظم نے کنٹرول راموس کی طرف بڑھاتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ وہ ٹائیگر کی کوشش کی وجہ سے انتہائی خوفزدہ ہو گیا تھا، اس لیے وزیر اعظم نے بھی ادھر سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ مگر عین اسی لمحے جب راموس وزیر اعظم کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول لے رہا تھا، اسی لمحے ایسا لگا جیسے برق گونج گئی ہو۔ زخمی ٹائیگر نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور لیٹے لیٹے بجلی کی تیزی سے ایک بلند چھلانگ لگا دی۔ اس کا ایک ہاتھ کنٹرول پر تھا اور ایک ہاتھ اس نے راموس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رائفل پر ڈال دیا۔ وزیر اعظم اور راموس اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ سب یہی سمجھ چکے تھے کہ ٹائیگر مر چکا ہے۔ مگر ٹائیگر نے اپنی ڈوبتی ہوئی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے اپنے استاد اور مسلمانوں کے عظیم انسان کی زندگی بچانے کے لیے رب سے سچے دل سے کچھ لمحات اور مانگ لیے تھے، اور ان لمحات میں اس نے اللہ کے نام کا نعرہ بلند کرتے ہوئے کنٹرول اور رائفل پر چھلانگ لگائی تھی۔ ٹائیگر شاید اپنے حواس کھو چکا تھا۔ اس کو یہی پتہ تھا کہ اگر اس نے کنٹرول اور رائفل نہ حاصل کی تو اسلام کا اور مسلمانوں کا یہ عظیم مجاہد عمران یہودیوں کے ہاتھوں شہید ہو جائے گا۔ ٹائیگر نے ایک جھٹکے کے ساتھ ہی ریموٹ اور رائفل اپنے قبضے میں لے لی اور پھر بجلی کی تیزی سے اس نے ریموٹ کے سب بٹن ایک ساتھ دبا دیے۔ پھر رائفل عمران کی طرف پوری قوت سے پھینک دی، مگر شدید زخمی ہونے کی وجہ سے رائفل آدھے راستے میں گر گئی تھی۔ راموس کے آدمی نے جلدی سے آگے بڑھ کر رائفل اٹھانی ہی چاہیے تھی کہ عمران کا جسم زنجیروں سے آزاد ہوتے ہی کسی پرندے کی مانند اس رائفل بردار سے ٹکرایا اور عمران نے کمال پھرتی سے ہوا میں ہی اس کی گردن توڑ دی۔ ٹائیگر کی زندگی میں یہودی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے کہ اس کے استاد کو، عمران کو، نقصان پہنچا پائے۔ ٹائیگر بے ربط الفاظ میں بڑبڑا رہا تھا۔ چیف راموس کا دایاں پاؤں حرکت میں آیا اور ایک زوردار کک اس نے زمین پر گرے ہوئے ٹائیگر کی کمر پر دے ماری، مگر ٹائیگر کا جسم بے حس رہا۔ اپنے استاد کی حفاظت کرنے میں وہ کامیاب ہو چکا تھا، اس لیے اب اس کے بے حس چہرے پر ایک مسکراہٹ گرداں تھی۔ عمران ایک نظر ٹائیگر پر ڈالی، پھر اس کے ہاتھ میں آئی رائفل نے گولیوں کا دہانہ راموس پر کھول دیا اور پھر جلدی سے آگے بڑھ کر ٹائیگر کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ عمران کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عمران اس کے دل کی مالش کر رہا تھا، مگر ٹائیگر کا جسم بے حس ہو چکا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ اب بھی باقی تھی۔ عمران نے جلدی سے اپنی شرٹ اتاری اور اس کو پھاڑ کر پٹیوں کی شکل میں ٹائیگر کے زخموں پر باندھنے لگا۔ تنویر نے بھی جلدی سے اپنی شرٹ پھاڑی اور ٹکڑے عمران کی طرف بڑھانے لگا۔ جلدی عمران نے ٹائیگر کے سارے جسم پر پٹیاں باندھ دی تھیں، لیکن ٹائیگر کا جسم اب بھی بے حس تھا، کیونکہ اس کا سارا خون تو تقریباً بہہ چکا تھا۔ ٹائیگر کا جسم خون کی کمی کی وجہ سے اور گولیوں کے زہر کی وجہ سے للاہٹ مائل ہو رہا تھا۔ عمران نے جلدی سے اپنی کلائی کو منہ کی طرف بڑھایا اور جب اس نے اپنے ہاتھ کو علیحدہ کیا تو اس کی نس کٹ جانے کی وجہ سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ عمران نے اپنی کٹی کلائی بجلی کی تیزی سے ٹائیگر کے منہ کے ساتھ لگا دی۔ اس کے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہ تھا۔ کافی خون جب ٹائیگر کے جسم میں چلا گیا، مگر پھر بھی ٹائیگر کے جسم میں حرکت کے آثار پیدا نہ ہوئے۔ عمران جلدی سے اٹھا اور سجدے میں گر گیا اور ٹائیگر کی زندگی گڑ گڑا کر مانگنے لگا۔ اتنی دیر میں باقی ساتھیوں اور بلیک زیرو نے وزیر اعظم پر اور اسے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ وزیر اعظم حیران اور ششدر کھڑا عمران کے بعد تنویر کو بھی ٹائیگر کو اپنا خون پلاتے دیکھ رہا تھا۔ یہودی تم لوگوں سے کبھی نہیں جیت سکتے، آج مجھے پکا یقین ہو گیا ہے۔ جو لوگ اپنے ساتھیوں کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کا جذبہ اور اپنے ہی دانتوں سے اپنے جسم کو کاٹ کر اپنے زخمی ساتھیوں کو خون پلانے کا حوصلہ اور جذبہ رکھتے ہیں، یہودی ان سے کبھی نہیں جیت سکتے۔ کاش تم میں سے ایک ہی اسرائیل میں پیدا ہو جاتا، وزیر اعظم نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ عمران دیکھو،
ٹائیگر کے جسم میں حرکت ہوئی ہے۔ اچانک تنویر نے چلاتے ہوئے کہا، اس کی کلائی اب ٹائیگر کے منہ میں تھی۔ خدایا تیرا شکر، خدایا تیرا شکر، تو نے اس گناہ گار کی سن لی۔ عمران ہچکیوں کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ طاہر، تنویر کے ہاتھ پر جلدی سے پٹی باندھ دو، عمران نے تنویر کی کلائی سے نکلنے والے خون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران کو اپنی کلائی سے بہتے ہوئے خون پر مرہم لگوانے کے بجائے اپنے ساتھیوں کے خون کے بہنے کی پرواہ تھی۔ بلیک زیرو نے بھی جلدی سے اپنی شرٹ پھاڑی اور 2 ٹکڑے کر کے تنویر اور عمران کی کلائیوں پر باندھ دیے۔ عمران صاحب، ٹائیگر کو طبی امداد کی شدید ضرورت ہے، بلیک زیرو نے فکر مند لہجے میں کہا۔ جلدی ڈھونڈو، یہاں کوئی فرسٹ ایڈ کا باکس ضرور ہوگا، عمران نے سب ساتھیوں سے کہا۔ اسی لمحے باہر سے صدیقی کی آواز آئی، دوڑتے ہوئے آ رہا تھا۔ عمران صاحب، یہ ٹرانسمیٹر کال آ رہی ہے۔ صدیقی نے ٹرانسمیٹر عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ابھی کال سننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائیگر کو جلد سے جلد یہاں سے نکال کر لے جانا ہے، عمران نے جلدی سے کہا۔ اسی وقت عمران کے واش ٹرانسمیٹر پر کال آنا شروع ہو گئی۔ پرنس، عمران نے واش ٹرانسمیٹر کو منہ کے پاس لاتے ہوئے مختصراً کہا۔ عمران صاحب، عقاب بول رہا ہوں، ہم کچھ ہی لمحوں میں آپ کو آزاد کرانے کے لیے پہنچ رہے ہیں، عمارت کے باہر ہم لوگوں کا قبضہ ہے۔ حارث کی تیز آواز سنائی دی۔ عقاب، دھیان سے سنو، ہم لوگ اندر قبضہ کر چکے ہیں اور وزیر اعظم بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ کیا تمہارے پاس ایک بڑی وین موجود ہے؟ کیونکہ ہمارا ساتھی ٹائیگر شدید زخمی حالت میں ہے، عمران نے بھی جواب دیا۔ عمران صاحب، ہم عمارت کے صدر دروازے کے ساتھ وین لگا رہے ہیں، آپ جلدی سے باہر آئیں کیونکہ فضا میں ہیلی کاپٹروں کا شور گونج رہا ہے، شاید دشمن کی مزید نفری آ رہی ہے، حارث نے چیختے ہوئے کہا۔ عمران نے بلیک زیرو کو وزیر اعظم کو باہر لے کر جانے کا اشارہ کیا اور پھر تنویر اور صدیقی کی مدد سے ٹائیگر کو احتیاط سے اٹھا کر صدر دروازے کا رخ کیا۔ چند ہی لمحوں میں عمران اور اس کے ساتھی 4 بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران کے ساتھ اس وقت تنویر اور بلیک زیرو کے علاوہ ایگلز کا لیڈر حارث بن خالد بھی تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے جا رہی تھی اور اس عمارت سے دور ہوتے جا رہے تھے کیونکہ اب ہیلی کاپٹروں کی آوازیں قریب سے قریب آتی جا رہی تھیں۔ چند ہی لمحوں میں فضا میں بے شمار پیراشوٹس کھلنے لگے۔ حارث، جلد سے جلد کسی محفوظ جگہ پر چلو جہاں پر ٹائیگر کا علاج بھی ہو سکے، کیونکہ اسرائیل کے صدر نے میرے خیال میں پورے اسرائیل کی فوج طلب کر لی ہے، عمران نے خالد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اب آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ اب یہ لوگ آپ کا سراغ نہیں پا سکیں گے، اور گاڑی میں ایک ایمرجنسی فرسٹ ایڈ باکس موجود ہے تاکہ شدید زخمی ساتھیوں کو بروقت طبی امداد دی جا سکے، خالد نے ایک باکس عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ او اللہ کا شکر ہے، عمران نے جلدی سے باکس کھولا۔ باکس میں جدید ترین ادویات اور ایمرجنسی آپریشن کرنے کا سامان بھی موجود تھا۔ عمران نے ٹائیگر کی حالت دیکھتے ہوئے وین میں ہی آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حارث، ڈرائیو کو کہو گاڑی کو احتیاط سے چلائے اور کوئی جھٹکا نہ لگنے پائے، نہیں بلکہ ایسا کرو، طاہر تم جا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لو، اور تنویر تم احتیاط سے ایک ایک کر کے پٹیاں کھولو اور پانی سے زخموں کو دھو دو۔ عمران نے جلدی سے کچھ دوائیاں ملا کر ایک انجیکشن تیار کیا اور پھر یکے بعد دیگرے مزید کچھ انجیکشن تیار کر کے ٹائیگر کو لگا کر اس کے دل کی دھڑکن محسوس کی۔ دل کی دھڑکن پہلے سے نسبتاً بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ اس دوران طاہر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور تنویر نے ایک پٹی کھول دی تھی اور پانی سے زخم بھی دھو دیا تھا۔ عمران، ٹائیگر تو بچ جائے گا نا؟ تنویر نے ہکلاتے ہوئے عمران سے پوچھا۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو زندگی بھی دے سکتا ہے اور موت بھی۔ میرا دل اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں، کیونکہ عالم اسلام کو ابھی ٹائیگر جیسے سچے جاں بازوں کی ضرورت ہے، ورنہ تو ٹائیگر کی سانس ٹوٹ چکی تھی۔ اللہ کا کرم ہو گیا ہے، میرے شاگرد نے ہمت اور کفار کے سامنے ڈٹ جانے کی جو مثال قائم کی ہے، اس کے بعد سے مجھے جو فخر آج محسوس ہوا ہے، آج تک ایسا فخر محسوس نہیں ہوا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور فخر کرتا ہوں کہ ٹائیگر جیسا انسان میرا شاگرد ہے۔ عمران شاید پہلی بار زندگی میں اتنا جذباتی ہوا تھا۔ ٹائیگر نے اس کی امید سے زیادہ جدوجہد کی تھی۔ ٹائیگر نے جس طرح لیبارٹری تباہ کرنے کے لیے یقینی موت کو گلے لگا لیا تھا تاکہ پاکشیر کے مسلمان زندہ رہ سکیں، اور اس کے بعد شدید زخمی حالت میں عمران کی طرف بڑھنے والی گولیوں کو اپنے سینے پر روکا تھا، اور اتنی شدید زخمی حالت کے باوجود ریموٹ کنٹرول اور مشین گن کو اپنے قبضے میں لے کر اپنے ساتھیوں کی آزادی کے لیے پروانہ اپنے خون سے لکھ دیا تھا۔ اس سے ٹائیگر کی عزت نہ صرف عمران کے دل میں عروج پا چکی تھی، بلکہ بلیک زیرو اور تنویر تو ٹائیگر کو ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے ٹائیگر ان کے لیے بہت بڑی ہستی ہو۔ عمران کے ہاتھ تیز رفتاری سے چل رہے تھے۔ ٹائیگر کے جسم میں سے عمران نے 10 گولیاں نکالی تھیں۔ ٹائیگر کا جسم ایک طرح سے مکھیوں کا چھتا لگ رہا تھا۔ اس کے جسم میں اتنے سراغ تھے، مگر اس کے چہرے پر اب بھی ایک دلکش مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو، یہودیوں، تم ایک مسلمان کو اپنا ایجنٹ بنانے کی کوشش میں ناکام ہو گئے ہو۔ عمران نے تقریباً آدھے گھنٹے میں انتہائی پیچیدہ آپریشن کر کے ساری گولیاں نکال دیں اور اب ایک مرہم پٹی کرنے کے بعد ایک خون کی بوتل لگا دی تھی۔ اس دوران تنویر نے حارث کے اصرار پر ٹائیگر کی کارکردگی سنا دی تھی۔
عمران صاحب، مجھے یقین ہے کہ ٹائیگر کی شکل میں عالم اسلام اور مسلمانوں کو آپ کے ساتھ ساتھ ایک اور محافظ مل چکا ہے۔ ٹائیگر نے جس طریقے سے تن تنہا اسرائیل کو جس قدر اس بار نقصان پہنچایا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اس نے اس قدر شدید زخمی حالت میں بھی جدوجہد کی ہے، اس کے بعد جو لگتا ہے کہ ون آئی نے ٹائیگر کو اپنا ٹاپ ایجنٹ بنانے کے لیے جو کوشش کی تھی وہ بالکل صحیح تھی۔ اس کارکردگی کے مطابق تو ٹائیگر ہر ایجنٹ سے برتر ثابت ہوا ہے، مگر یہ ٹاپ ایجنٹ اسرائیل کے لیے موت کا نشان بن گیا ہے، حارث نے انتہائی عقیدت سے کہا۔ اس کے جواب میں عمران اور اس کے ساتھیوں نے اسباب میں سر ہلا دیے۔ 1 گھنٹے کی مزید ڈرائیو کرنے کے بعد اب سب ایگلز کے انتہائی خفیہ ٹھکانے پر تھے۔ عمران نے سوچ لیا کہ چند دن بعد باکشیا جانے کی کوشش کی جائے گی۔ ٹائیگر کو اڈے میں بنے ہوئے ایک حصے میں لے جایا گیا اور جلد ہی دو انتہائی تجربہ کار ڈاکٹروں نے ٹائیگر کو 1 گھنٹے چیکنگ کرنے کے بعد خطرے سے باہر قرار دے دیا۔ کافی دن گزر چکے تھے اور اب ٹائیگر ہوش میں بھی آ چکا تھا، مگر اس کے جسم کو کلپ کر دیا گیا تھا کیونکہ معمولی سی حرکت بھی اس کے لیے نقصان دہ تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے عمران کا نام لیا تھا۔ ڈاکٹروں نے سختی سے عمران اور ٹائیگر کو بات کرنے سے منع کر دیا تھا، مگر عمران کو صحیح سلامت دیکھ کر ٹائیگر کے زرد چہرے پر کھل کر ہنسی آ گئی تھی، جیسے عمران کو زندہ دیکھ کر اس کو دلی مسرت ہوئی ہو۔ عمران صاحب، میں نے چیک کر لیا ہے، ایک محفوظ طریقے سے آپ کو باکشیا پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ اتنے دنوں کی نقل و حرکت کے باوجود اسرائیلی کتے آپ کو تلاش نہیں کر پائے، اس لیے اب وہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ باکشیا میں پہنچ چکے ہیں، اور رہی صحیح کسر آپ کے پلان نے پوری کر دی، جو آپ کے میک اپ میں آپ کے آدمی نے باکشیا میں اسرائیل کا اڈا تباہ کیا ہے۔ اس سے اسرائیل کو یقین ہو گیا ہے، اس لیے کل رات کو آپ کو محفوظ طریقے سے پڑوسی ملک دمان لے جایا جائے گا، اور اس کے بعد باکشیا۔ ٹائیگر کے بارے میں ڈاکٹر نے اوکے کی رپورٹ دے دی ہے کہ اب وہ نقل مکانی کر سکتا ہے، اور وزیر اعظم کے بدلے ہم نے اپنے کافی ساتھی چھڑا لیے ہیں۔ حارث نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، یار نام تو تمہارا عقاب ہے، مگر تم کوے کی طرح مسلسل کیسے بول لیتے ہو؟ جب سے ٹائیگر کی تربیت سنبھلی تھی، عمران کا پرانا موڈ واپس آ گیا تھا۔ عمران صاحب، جب گولڈن ایگل اور شاہین سامنے آ جائیں تو کوا بننے میں ہی بہتری ہے، حارث نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران بھی حارث کا جملہ سن کر بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ دانش منزل کے میٹنگ ہال میں طاہر اور ٹائیگر سمیت سبھی ساتھی موجود تھے۔ عمران اب بھی الوؤں کی طرح ہر ایک کو دیکھ رہا تھا۔ حارث کے بنائے ہوئے پلان کے مطابق سب خیریت سے باکشیا پہنچ گئے تھے۔ ٹائیگر صدیقی کی 2 ماہ کی کڑی محنت کے بعد ٹائیگر کے زخم بڑھنے شروع ہو گئے تھے اور اس کو آہستہ آہستہ چلنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ واپس پہنچ کر تنویر نے باقی سیکرٹ سروس کے سامنے جس طرح ٹائیگر کی کارکردگی بتاتے ہوئے اس کو سیکرٹ سروس کا ممبر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور ساتھ ہی کیپٹن شکیل، صفدر، کھاور اور صدیقی نے بھی ٹائیگر کی جدوجہد کی تائید کی تھی، جس کی وجہ سے سب ساتھیوں نے مل کر پلان بنا لیا تھا کہ ٹائیگر کو انڈر ورلڈ کی زندگی سے نکلوا کر سیکرٹ سروس کا ممبر بنائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے خود ہی X2 سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ طاہر پہلے سے عمران پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ ٹائیگر کو بھی سیکرٹ سروس کا حصہ بنایا جائے۔ آخر عمران نے طاہر اور ممبرز کے سامنے بطور X2 آمادگی ظاہر کر دی۔ اس لیے آج سب میٹنگ ہال میں موجود تھے اور عقیدت مند نظروں سے ٹائیگر کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ ٹائیگر شدید گھبراہٹ کے عالم میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سب کے اس طرح دیکھنے پر وہ نروس ہو رہا تھا۔ برستی گولیوں میں وہ نہیں گھبرایا، مگر اب اس کا حال دیکھ کر تمام ساتھی سوچ رہے تھے کہ ایسے لوگوں کو واقعی میں سیکرٹ سروس کی ضرورت ہے، جو اتنا بڑا کارنامہ کر کے بھی مغرور نہیں ہوتے۔ سلیمان X2 کے فرائض انجام دینے کے لیے تیار تھا۔ تمام ممبران پہنچ چکے ہیں، X2 کی مخصوص آواز گونجی۔ جی سر، سب آ چکے ہیں، جولیا نے ایک دم سے بولتے ہوئے کہا، کیونکہ اس نے عمران کی آنکھوں میں مخصوص شرارت دیکھ لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر عمران کو موقع مل گیا تو X2 نے زج ہو کر عمران کو سزا دینے سے بھی گریز نہیں کرنا۔ سب ممبران نے ٹائیگر کی جس طرح سفارش کی تھی، اور میں بھی ٹائیگر کی کارکردگی سے کافی خوش ہوں۔ ٹائیگر نے مسلمان اور باکشائی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، مگر میں سفارش کے حق میں نہیں ہوں۔ مگر اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ٹائیگر کو سیکرٹ سروس میں شامل نہیں کیا جا رہا، بلکہ ٹائیگر نے اپنی جدوجہد سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ سیکرٹ سروس کے ہی اہل ہے، اس لیے ٹائیگر کو سیکرٹ سروس میں شامل کیا جاتا ہے۔ X2 نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا، چچا چیف، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اچانک ٹائیگر نے کہا۔ خلاف عادت عمران چپ بیٹھا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ ٹائیگر سیکرٹ سروس میں آنا پسند نہیں کرے گا۔ کہو، X2 کی آواز گونجی۔ چیف، اس سارے مشن کے کریڈٹ کے حقدار میرے استاد علی عمران ہیں، کیونکہ باس کا سکھایا ہوا کام ہی میرے کام آیا ہے۔ جب ہم سب بندھے ہوئے تھے، اس وقت علی عمران نے ہی راموس کی توجہ میری طرف سے ہٹائی تھی، تو میں جدوجہد کرنے کے قابل ہوا تھا۔ مجھے اس پر فخر ہے کہ میں علی عمران جیسے مجاہد کا شاگرد ہوں،
آپ برائے مہربانی مجھ سے یہ فخر نہ لیں، ٹائیگر نے گلوگیر آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی عمران نے تمہیں بہت اہم کام سونپا ہوا ہے، مگر جب سیکرٹ سروس کو کسی مشن میں تمہاری ضرورت ہوگی تو تمہیں علی عمران کی طرح ہائر کیا جا سکتا ہے، X2 نے کہا۔ بالکل جناب، جب بھی پاشا اور اسلام کو میری ضرورت ہوگی آپ مجھے میدان میں ہی پائیں گے، ٹائیگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مگر چیف، عمران نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ X2 کی سرد آواز سنائی دی۔ جناب بات یہ ہے چھوٹی سی کہ آپ میرے شاگرد کو جب بھی ہائر کریں گے آپ اس کا چیک مجھے دکھائیں گے، تاکہ آپ میری طرح میرے شاگرد کو بھی چھوٹے سے چیک پر نہ ٹرکا دیں۔ ایسا میں ہونے نہیں دوں گا، میں بھوک ہڑتال کر دوں۔ ارے نہیں، بھوک ہڑتال نہیں کروں گا، ورنہ وہ سلیمان کم وقت اس کے تو مزے ہو جائیں گے کہ اس کو پکانا نہیں پڑے گا، اس لیے میں ہڑتال کروں گا، پیٹ بھر کر ہڑتال، تاکہ سارا وقت وہ کم وقت سلیمان کچن میں ہی کھانا پکاتا رہے۔ عمران کی زبان میٹر کی بنی کینچی سے بھی تیز چلنے لگی۔ شٹ اپ، میٹنگ برخاست، X2 کی گسیلی آواز گونجی۔ لو کر لو بات، اپنے حق کی بات کرو تو یہ نقاب پوش شٹ اپ بولتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ طاہر اپنی ہنسی کو بڑی مشکل سے کنٹرول کر پایا تھا، کیونکہ عمران نے سلیمان کی برائی کر دی تھی، وہ بھی ایسے وقت جب سلیمان کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ باقی سب ساتھی بھی اب ٹائیگر کی باتوں سے متفق تھے۔ ارے سب پیچھے ہٹو، یہ میرا شاگرد ہے، ایسے دیکھ کر میرے ٹائیگر کو نظر لگاؤ گے؟ ایک ہی تو شاگرد ہے جس کے بارے میں فخر سے کہہ سکتا ہوں، یہ ہے ٹائیگر میرا شاگرد، اور اس کو بھی یہ X2 کو بچہ لینا چاہتا تھا ہوں۔ عمران نے اچانک آگے بڑھ کر ٹائیگر کو گلے لگاتے ہوئے بڑی بوڑھیوں والے انداز میں سب سے کہا۔ سب بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ ٹائیگر عمران کے جذبات اپنے بارے میں سن کر عمران کے گلے لگ کر اپنے خوشی کے آنسو نہ روک سکا۔ تو لیجئے دوستو، انتہائی ایکشن، سسپینس، ایڈونچر اور انتہائی مزیدار ناول یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن دوستو ٹھہریے، اس طرح کے مزید ناول سننے کے لیے اپنے چینل اردو صفحہ کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ آپ ہر نئے آنے والے ناول کا بھرپور لطف اٹھا سکیں۔ تو دوستو اب کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔